آمین۔ علی بھائی آ گیا۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں آج وہ سنڈے کی مصروفیت تھی، میں بس ابھی جسٹ فارغ ہوا ہوں، جی تو ٹھیک ہے علی بھائی۔ میں نے دیکھا آپ لوگ دعا کروا رہے ہیں، میں نے کہا چلیں جاتے جاتے حاضری لگوا لیتے ہیں ہم بھی۔ آپ لوگ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کے مجاہدین کے ساتھ۔ علی بھائی سب کو اکٹھا کرنے کی ایک کوشش کی ہے، بس اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ بس صرف اس میں یہ خیال کریں کہ جو ہے نا وہ دعوت کے کام کے حوالے سے ڈسکشن ہو، بجائے ہم کوئی اس طرف ڈی ٹریک ہوں کہ کوئی اپنے ٹائم کو طنز و مزاح میں ضائع کرنے کی بجائے علمی ڈسکشن کریں، کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں، انشاءاللہ فیڈ بیک لیں لوگوں سے۔ ہاں، لوگ جو کچھ پوچھتے ہیں، کسی کی مسکنسیپشن ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے، ضرور کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے۔ ہماری ویڈیوز کے اعتبار سے، ہمارے کسی کنسیپٹ کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے کوئی سجیشن دینا چاہتا ہے یا کوئی ریزرویشن رکھتا ہے، کوئی سے بات کنوے نہیں ہوئی ہے، تو وہ ڈسکس کریں، انشاءاللہ اوپن فورم ہے، انشاءاللہ ضرور کریں۔ اس کو اس طرف کریں، یعنی کہ ہمیں کوئی اس طرح کوئی فیڈ بیک کسی کی طرف سے ملتا ہے یا دعوت کے حوالے سے بعض اوقات، جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑی چیز، یہ میمز والا سلسلہ کو بہت زیادہ نہیں شروع ہو گیا، تو مجھے تو یہ یعنی ایک پریشانی لگ گئی ہے کہ وہ اس کو ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ بھی ایک دعوت کا ایک موڈ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی بجائے میمز کے اوپر ہی سارا زور ڈالا ہوا ہو۔ جی بالکل۔ ہاں جی بالکل علی بھائی، یہ بات مزاق ٹھیک ہے آپ میرے کی۔ اندر بھی موجود ہے، میں کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی اس کی لکیر پیٹنی شروع کر دے، جس طرح بعض لوگ وہ 4 شادیوں کی لکیر پیٹتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ اور معاملات کے اندر لکیر پیٹتے ہیں۔ لکیر پیٹنے والا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علمی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ بالکل علی بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی کسی کی ریزرویشن ہے وہ ضرور ڈسکس کرے۔ کوئی سوالات وغیرہ آئے ہیں کوئی چیٹ باکس میں آپ لوگوں کے، تو کوئی ڈسکس کر لیں تاکہ بیٹھنے کا فائدہ ہونا جی۔ علی بھائی بھائیوں سے ہی پوچھ لیں، میرا تو کوئی سوال نہیں ہے، وہ 1-2 سوال تو میں نے کل پوچھ لیے تھے آپ میرا سے۔ سوال ہے، اچھا، میرا ہاں سوال جی، ہاں جی، ہاں جی، نوید بھائی، ہاں جی، غلام حیدر بھائی کریں۔ اونچی آواز سے، جی اونچی آواز سے علی بھائی ذکر کرنا جو ہے نا، وہ جیسے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ہم جو ذکر کرتے ہیں تو ہم جو حمد وغیرہ اونچی جو ہے نا، وہ ہم نظم وغیرہ حمد وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ تو ہم بہت زیادہ اونچی پڑھتے ہیں نا، پھر وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ ہاں جی، کا سمجھ نہیں آیا۔ اونچی آواز یہ والی نہیں ہے، یہ اونچی آواز ناپسند نہیں ہے۔ اگر یہ اونچی آواز ناپسند ہوتی تو 5 میں سے 3 نمازیں ہماری جہری نہ ہوتی۔ ان کا تو لفظ یہ جہرن نمازیں یعنی اونچی آواز میں پڑھی۔ اونچی سے مراد وہ ہے جس میں گلا پھاڑا جائے، اتنی آڈینس ہے نہیں ہے اور اس میں زور لگا کے اسے پڑھا جائے، وہ ہے یعنی ایک لمٹ کو کراس کرنا، اس اونچی آواز کو منع کیا گیا۔ ویسے تو نبی الاسلام بھی ظاہر ہے آپ نے کئی اذکار اونچی آواز سے کیے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں، ابن عباس کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانا کرتا تھا۔ نبی الاسلام اسلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، تو اونچی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا، تو تکبیرات انتقال ہیں جو ایک رکن سے دوسرے میں شفٹ ہونے کی، تو وہ بلند آواز سے ہی ہوتی تھی۔ وہ گلا پھاڑنا نا، جس طرح یہ اللہ کے ذکر میں کرتے ہیں اور پھر سر مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں، وہ ایک عالم صاحب ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو، انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ویڈیو میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے مرید کو حاجت کی ضرورت پڑی، تو اس میں وہ میرا خیال ہے اتنی حاجت نہیں تھی ان کو جتنی اونچی آواز میں انہوں نے پریزنٹ کیا ہے۔ وہ اس پہ دانی بھائی نے بھی ایک بنائی تھی میم، جس میں انہوں نے پھر پیچھے جو ہے چیخیں بھی بھری ہیں، وہ واقعی وہ مطلب، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز منع ہے اسلام کے اندر، جہر نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو نقشبند کے صوفیاء کا یہ موقف ہے کہ دل کا ذکر زبان کے ذکر سے افضل ہے، وہ باطل ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری یہ روایت لے کے ہیں اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب
اس کی زبان، اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے اللہ کے حوالے سے حدیث قدسی بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو زبان سے ذکر کرنا دل سے کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور اس میں بھی جو آواز کے ساتھ ذکر ہے نمازوں کا وہ بہت اونچی آواز میں نہ ہو. جیسے بخاری مسلم میں ایک سفر کے دوران صحابہ کرام بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اسے سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ توفیق نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی طرف سے. ہمت نہیں مگر اس کی توفیق سے. تو یہ اسماء اعظم میں سے ہے. تو وہاں پہ نبی اسلام نے بہت اونچی آواز سے ذکر کرنے سے منع فرمایا. وہ ایک اعتدال ہے، کیونکہ اس میں سورۃ الاعراف میں کہ اعتدال کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، بہت نہ اونچی آواز میں اور بالکل جو آہستہ آواز ہے. اپنے کان سنیں تو وہ سرن نمازوں میں ہے، وہ 17 فرض رکعتوں میں سے 6 جہرن ہے اور باقی سب کی سب 11 کی 11 سرن ہے. سنتیں ساری سرن ہے. اسلام کا مزاج یہی ہے. بالکل. ٹھیک. اچھا علی بھائی، میرا ایک سوال ہے. مجھے مطلب کسی نے میسج کیا تھا کہ ایک بندہ 5 لاکھ روپے ادھار مانگتا ہے اور واپس 5 سال بعد کرے گا، تو اگر اس سے 5 سال بعد واپس لیے جائیں تو تب تو اس 5 لاکھ کی ویلیو 3 لاکھ رہ جانی ہے، کیونکہ آج جو چیز آج 5 لاکھ کی ہے 5 سال بعد وہ 7 کی ہوگی، یا کم و بیش مہنگائی کی وجہ سے. تو یوں ادھار دینے والے کو نقصان ہے. اگر وہ 5 سال بعد 5 لاکھ لے اور اگر زیادہ لے تو وہ سود ہوگا. تو اس کا حل بتا دیں. حل میں نے بتایا ہوا ہے، میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے، 40 سال پرانا قرضہ. میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے 5 سال بعد واپس کرنا ہے، تو آپ گولڈ کے ایکویلنٹ اسے قرضہ دیں، یا جو سٹیبل کرنسی ہے ڈالر، اس کے اگینسٹ. اب یہ ایشو تو ہمارے ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. اگر ہم امریکہ میں کسی کو $1 لاکھ ادھار دیتے ہیں 5 سال کے لیے، تو وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایشو اسپیسیفکلی ہم غریب ملکوں کا ہے جہاں پہ اکانومی بیٹھ رہی ہے. ادروائز آئیڈیلی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب سے کرنسی نوٹ آئے ہیں یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. پہلے زمانوں میں جب کرنسی نوٹ نہیں تھے، سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے. اس وقت ہر سکے کی انٹرنسک ویلیو، انٹرنسک انگریزی میں کہتے ہیں چھپی ہوئی ویلیو، اور اس کی فیس ویلیو جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی تھی. لیکن آج کرنسی نوٹ میں انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو برابر نہیں ہے. اگر یعنی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کے پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن اگر یہی سونے کا ایک سکہ ہو، بے شک 10,000 روپے کا ہو، چھوٹا سا سکہ، پاکستان کی حکومت اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، امریکہ بھی ہٹ جائے، دنیا میں کہیں لے جائے سونا، وہ اس کی ورتھ وہی ہوگی. پرانے زمانوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت چونکہ یہ اب ایشو ہے کہ کرنسی نوٹ آ گئے ہیں، اس لیے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا ہے، جاری ہوا ہے. یعنی اسٹیٹ بینک اگر پیچھے سے ہٹ جائے تو یہ زیرو ہے. لیکن اگر سونے کا سکہ ہو تو اسٹیٹ بینک کیا پوری دنیا بھی ہٹ جائے تو کوئی زیرو نہیں ہے، کیونکہ سونا تو اللہ نے ایک ایسی دھات بنائی ہے جسے ہزاروں سال سمندر میں بھی ڈال دیں تو اس کو زنگ نہیں لگے گا. اسی لیے اس کو کرنسی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا. تو لہٰذا جب کسی نے قرضہ دینا ہے نا، وہ گولڈ کا ریٹ پتہ کرے اور اس کے ایکویلنٹ اسے قرضہ دے. اس سے بھی آسان طریقہ ہے کہ ڈالرز میں دے، کیونکہ اس وقت ڈالرز تو گولڈ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. آپ دیکھیں گولڈ کی قیمت ڈالرز کی وجہ سے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ گولڈ کو ڈالر کو سیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ڈالر سیٹ کرتا ہے گولڈ کو. آپ دیکھیں منی ایکسچینج والوں کے پاس جائیں تو ریئل ٹائم ان کے پاس جو ویلیو آ رہی ہوتی ہے نا، ڈالرز کے ایکویلنٹ وہ گولڈ کی ویلیو کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سنیارے بھی سارے بیٹھ کے گولڈ سمتھ. اب یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے، اس کی ایسی مصیبت کھڑی ہوگی. تو آپ نے جس کو قرضہ دینا ہے اس کو کہ بھی ہاں جی آج کی ڈیٹ میں 1 لاکھ روپے لے رہے ہو، اس کے اتنے ڈالر آتے ہیں، یہ لو میں تمہیں ڈالر دے رہا ہوں، مجھے تم نے چاہے 1 سال بعد واپس کرنے ہیں چاہے 10 سال بعد، مجھے اتنے ڈالر واپس کرنے ہیں یا اتنا ایکویلنٹ سونا واپس کرنا ہے. تو یہ پرابلم حل ہو جائے گا. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اور یہ پرابلم یہ ہمارا ہے نا، یہ مسئلہ دنیا کا تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے نا. تو جب ہمارا مسئلہ ہے تو سولوشن پھر ہم نے اس کا دے دیا آپ کو.
اچھا علی بھائی جی میرا نا ایک کوشچن مجھے ایک کرسچن بلکہ ایتھیسٹ مجھے ایک ملا اسلام آباد میں. اس نے نا ایک کوشچن کیا مجھ سے, میں بڑا لاجواب سا ہوا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, میں نے سوچا کبھی کروں گا آپ سے سوال. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نا نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کے نبی نے نا وہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ حضرت اما عائشہ کا ذکر کر رہا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بستری کی. تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں, کیا وہ یہ سچ میں ایسا ہی تھا کہ یہ تو سوال نابالغ ہی نہیں ہے. نہیں وہ چھوڑ دیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا. اس نابالغ والا تو مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ تو سوال ہی ڈیفرنٹ ہے. اصل میں ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر, کیونکہ یہ تو 1000 سوال میں نبی الاسلام کے اوپر بنا دوں گا, ٹھیک ہے, میں قرآن کے اوپر بنا دوں گا. ونس گاڈ ایگزسٹ تو پھر ول آف گاڈ ہے. جب ول آف گاڈ ہے نا پھر باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک عشاء کے 2 فرض ہونے چاہیے تھے, کیونکہ پورے دن کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز میں وطر بھی رکھ دیے, اور حنفیوں کی تو سب سے لمبی نماز عشاء کی ہوتی ہے. لاجیکلی تو عشاء کی نماز سب سے چھوٹی ہونی چاہیے تھی, جس طرح فجر کی نماز ہے. تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ ول آف گاڈ ہے. ایتھیسٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سے کوئی سوال کرے جب تک کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. خدا کا مقدمہ رسول اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی خدا تھا اور دنیا خدا کو مانتی تھی. نبی علیہ السلام تو پروفٹ بن کے آئے نا, ان سے پہلے جو ہزاروں انبیاء ہیں تو وہ کس خدا کا تعارف کروانے آئے ہیں. تو ول آف گاڈ کے اوپر آنا ہوگا, پھر اگلی باتیں ہوں گی. جس طرح قادیانیوں سے جب تک ختم نبوت سیٹل نہ ہو ہم آگے مسئلے چلا ہی نہیں سکتے نا. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی بات منوا بھی لیں ان کو, تو اس سے انہوں نے اپنی خباثت تو نہیں چھوڑنی, کیونکہ اصل مسئلہ تو ان کا وہ ہے. تو ایتھیسٹ پہلے طے کریں کہ انٹینسٹی کیا ہے, کس مقدمے کی انٹینسٹی ہے. تو ایگزسٹنس آف گاڈ ہے. ورنہ تو کل کو کوئی یہ کہے گا کہ یار میرے نزدیک تو ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد کو گزرنا چاہیے اور ایک پریگنینسی سے عورت کو. انصاف تو یہ ہے. اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے, سوائے اس کے کہ ول آف گاڈ. اور یہ جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں یہ قرآن میں ہے, سورۃ الانبیاء میں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کریٹر کی ایک ول ہے نا جی, اس ول کے ہم اندر مجبور محض ہیں, اس ول کی لمیٹیشنز کے اندر. ان لمیٹیشن سے باہر نہیں نکل سکتے ہم, اس کے اندر ہم بااختیار ہیں. یعنی میں اپنے ماں باپ نہیں چوز کر سکتا, اپنی عمر نہیں چوز کر سکتا, اپنا قد بت نہیں چوز کر سکتا, اپنی آنکھوں کا رنگ نہیں چوز کر سکتا. اس کے اوپر میں پٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جاؤں تو فضول حرکت ہے نا. تو ول آف گاڈ کو جب تک کوئی نہیں مانتا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سے یہ بات منوانے کی کہ نبی الاسلام نے 11 شادیاں کیوں کی, نبی الاسلام نے لونڈیوں کے سسٹم کو کیوں رائج کیا اس زمانے میں, یعنی اسے انڈورس کیا. شراب کو جو ہے وہ 4 سٹیجز کے اندر کیوں حرام قرار دیا. یہ تو بے شمار, میں نے بتایا نا, ہزاروں کوسچن میں لکھ کے دے دوں گا. ونس گاڈ ایگزسٹس, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. تو پہلے خدا کے اوپر بات ہوگی, پھر ہم نبی الاسلام کا دفاع بھی کریں گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نبی کا دفاع کرو تو ہم خدا کو مانیں گے, تو ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نبی کا دفاع نہیں کرتے, تم فار دا سیک آف آرگومنٹ وقتی طور پر ڈینائل کر دو نبی الاسلام کی ذات کا, خدا کو مان لو, تو پھر بھی نہیں وہ مانے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام کی شادیاں کرنے سے اسے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اسے خدا سے ہے. یہ ٹیسٹر ہے نا, ہاں جی, ہم بریلویوں کو ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ 10 چشتی رسول اللہ نہیں کرنا چاہیے, اشرفی رسول اللہ تے نکلے ہوئے سی تو ہن ایدے اوتے کی کرنا چاہیے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو بھی مقدمہ رکھ رہے ہیں نا وہ کسی اصول اور مبادی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس اصول کے سمجھنے میں ہمیں آپ کو کنفلکٹ کا شکار نظر آ رہے ہوں کہ ایک جگہ تو علی بھائی نے یہ بات کر دی اور دوسری جگہ اسی اصول کے اوپر اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. یہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے, علی بھائی سے بھی کوئی آگے پوچھے نا. اس لیے میں کہتا ہوں جسے مسئلہ ہے وہ آئے ہمارے پاس بیٹھے, تفصیل سے ایک ایک چیز اپنی ڈاکٹرن میں کلیئر کریں گے, کیونکہ ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ ایک اصلاح کی میں نا,
ایون میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی گلا کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہ بھی مخالفین کی رائے سن کے ہم سے پوچھے بغیر ہی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. میرے بھائی آپ کے استاد نے صدیوں کی امپائر اکھاڑ کے رکھ دی ہیں, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اعتراض آپ کے ٹیچر کے اوپر اگلا بندہ کر رہا ہے وہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے اعتراض کریں نا, میں ایک ایک چیز کو بالکل موتیوں کی طرح واضح کر کے سامنے رکھوں گا, پہلے مجھ سے رائے تو لے لیں میری. ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ اس بات کا کوئی یہ تو بالکل کنٹراڈکشن ثابت ہو گیا جی, علی بھائی تو رہ گئے. ایک بار علی بھائی نو تو موقع دو نا اپنا, میں مقدمہ رکھوں کہ یار میں علی رہا بھائی, نہیں ہوں علی بھائی یہ فیل ہو رہی ہے, یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ بات آپ نے بھی اپنی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے علمی بوائز, تو یہ تو علمی بات ہو رہی ہے نا. ہاں جی, ہاں جی, بات کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہم سے کسی نے اختلاف رائے رکھنا ہے نا, تو اختلاف رائے بعد میں رکھے, پہلے وہ جو جس اختلاف کو رکھ رہا ہے نا اس کے بارے میں میری رائے بھی لے لینا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایک لمحے کا توقف نہیں کروں گا, میں ہاتھ اٹھا لوں گا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں اس بات کا, یہ میری جذباتی ایفیلیشن ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ نہ علی لے کے آتا تو نہ یہ مارا جاتا, میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. میں کہوں گا یار باقی مطلب مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, سیدھی سی بات ہے. تو لیکن جب بھی کوئی بندہ اعتراض کرے میری رائے ضرور لے لیں آپ کہ جی آپ نے یہ بات بڑے وثوق سے کی تھی, ادھر آپ کا اصول یہ تھا, یہاں پہ آپ کا اصول یہ ہے, اب بتائیں آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے. تو پھر میں پورے ریشو پروپورشن کے اندر معاملات کو کلیئر کروں گا کہ یہاں پہ میں نے یہ موقف کیوں اڈاپٹ کیا, اس کے پیچھے پوری ڈاکٹرین ہوگی, پوری ہسٹری ہوگی. اور میں نے اللہ کے فضل سے جس بات کے اوپر اپنی زبان کھولی ہے نا, میں نے اس کی جسے کہتے ہیں نا بال کی کھال تک اتاری ہوئی ہے. ایک دفعہ نہیں, میں نے تمام یعنی اپنی ریسرچ ایج کے اندر, ابھی بھی خیر ریسرچ جاری رہتی ہے, لیکن میں ہر چیز کے اوپر علماء کی پوری تفصیلات ان کی کتابوں میں, ان کی ویڈیوز میں, سینئرز کی ایک ایک چیز پڑھنے کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہوں. اور میں پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ یار یہ ایک آپٹیمل سولوشن ہے, اس سے بہتر اگر کسی کے پاس سولوشن ہے نا تو وہ لے آئے, انشاءاللہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. لیکن صرف کسی کے کہنے سے نہیں کہ اس کی آواز زیادہ اونچی ہو گئی ہے تو وہ بات حق پہ ہو گئی ہے, یا اس کی داڑھی زیادہ لمبی تھی تو اس کی بات آپ نے مان لینی ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو میری تو زندگی میں کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں شیخ زبیر لجئی صاحب سے اختلاف کرتا, ٹھیک ہے, یا میں مولانا اسحاق صاحب سے اختلاف کرتا, میری ان کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے. لیکن میں نے جہاں دیکھا کہ یار یہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا, میں نے ان کی زندگی میں بھی ان سے اختلاف کیا. مثلا مولانا اسحاق صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا کہ جی نبی علیہ السلام سے سارے طریقے نماز کے ثابت ہیں, لیکن جب میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں 40 کوسچنز میں تو میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا جی آپ کیسی بات کرتے ہیں, کیا نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کے بغیر نماز ثابت ہے؟ کہتے نہیں علی بیٹا بات تو یہی ہے کہ نماز تو رفع الیدین سے ہی ثابت ہے. لیکن ان کے سٹوڈنٹس آج تک وہ پرانی ویڈیوز شیئر کرا کے اتحاد امت کے نام کے اوپر نا ایک ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار وہ ساری ویڈیوز 23 مارچ 2012 سے پہلے کی ہیں, اس کے بعد کوئی ویڈیو بتاؤ نا, پھر میں مانوں گا. اس میں تو انہوں نے یہاں تک مانا کہ جی یہ المصنف ابن ابی شیبہ کی جو اس کی روایت ہے جز رفع الیدین کی, کہ عبداللہ بن عمر کنکریاں مارتے تھے ان لوگوں کو جو رفع الیدین سستی چھوڑتے تھے. ان کا ہاں بیٹا بالکل بات تو ٹھیک ہے, یہ ان کا میں تو رفع الیدین کرتا ہوں. میں صرف اہل حدیثوں کہتا ہوں کہ اس پہ اتنا زور نہ دیں کہ لوگ متنفر ہوں, آپ اس کی حکمت بتائیں. پھر انہوں نے حکمت بتائی کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, یہ ہے وہ ہے, دوسری طرف وہ چلے گئے. مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ایک کمزوری ایسی جڑی تھی جس سے وہ اوور کم نہیں کبھی کر سکے, اور وہ کمزوری تھی ان کی اتحاد امت. ان کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی تھی اتحاد امت, جس طرح طارق جمیل صاحب کی ہے. لیکن طارق جمیل صاحب تو اس طرح علمی آدمی نہیں, وہ وائز ہے. مولانا اسحاق صاحب علمی آدمی تھے, بعض جگہ ان کا سٹانس بہت کلاس کا ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں شاید ان سے بڑا محقق کوئی ہو اختلافی موضوعات میں, شاید ہی. لیکن بعض جگہ ان کی اتحاد امت والی جو کمزوری ہے نا وہ انہیں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیتی. مثلا میں اس کی موٹی مثال دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں وہ بہت ہارڈ لائنر تھے, لیکن صوفیاء کے بارے میں ہر باطل بات کی وہ تعویل کرتے تھے. اور یہ میں نے ان سے فون پہ بات کر کے انہیں اس بات کے اوپر
ایک دفعہ فون پہ بات انڈائریکٹلی ہوئی تھی میرا خیال ہے علی نقوی صاحب کے تھرو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر، تو انہوں نے اس کی بھی جی تعویل. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کے شاگرد آج تک حضرت معاویہ کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر ہیں، اور بابے جو ان سے بڑا بلنڈر کرتے رہے ان کو ہاں رحمت جی. اللہ علیہ اور الٹا ان کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے گالیاں نکالتے ہیں کہ جی علی بھائی جو ہے وہ بابوں کو برا کہہ رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے علی بھائی، میں نے یار دیکھی ہے جب پریکٹیکل. بابوں کے بابے تو شاہی کوئی نہیں نا حضرت معاویہ کے مقابلے میں. ہم تو صحابی صحیح تو ان بات. کو مانتے ہیں، جب ہم نے کسی کو صحابی مان لیا تو بہت بڑا اسے درجہ دے دیا نا. اس جی صحابی کے بارے میں آپ کو کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا، ٹھیک ہے، آپ اسے ہر وہ لقب جو دے سکتے ہو دو، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے ختم نبوت کی یعنی جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بھی ڈاکے مارے، ان کے بارے میں آپ کو کہ یہ مطلب شتیحات ہیں، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کریں وہ کریں. ان پہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، ان کی کتابیں چینج ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ جب ہاں آپ جی دوہرا رویہ رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. علی. تو یہ چیز اس طرح زبیر علی زئی صاحب کا میں آپ کو بتاؤں، میرے استاد ہیں، جی میں آپ کو ان کے پاس اور نیگیٹو پوائنٹ تو پلس تو میں بہت ہی بتاتا رہتا ہوں. ان میں ایک میں آپ کو بتاؤں کمزوری کیا تھی. انہوں نے یہ تیار کیا ہوا تھا کہ میں نے اہل حدیث کو کسی میدان میں نہیں ہارنے دینا، ٹھیک ہے. یہ ان کے ہاں جی ساتھ وہ کمزوری لگی ہوئی تھی کہ جس میں وہ میرے سامنے لاجواب ہوتے تھے، لیکن جب مضمون لکھنے بیٹھتے تھے نا تو وہی ہوں. بات کر دیتے تھے جو اہل حدیث کو سپورٹ ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آخری بار مجھے جو ان سے بڑا رنج پہنچا، ان کی کتاب شمائل ترمذی فائنل ہو رہی تھی، جو امام ترمذی کی کتاب ہے نبی اسلام کے گیٹ اپ کے اوپر، آپ کے بال مبارک، داڑھی مبارک، کپڑے مبارک، اور اس طرح کی ساری 417 حدیث ہیں. وہ پہلی دفعہ اردو زبان میں تحکیم کے ساتھ آ رہی تھی. تو شیخ زبیر صاحب سے میری فون پہ بات ہوتے ہوتے نا بائی چانس ایک بات میں نے ان سے ڈسکس کی. میں نے کہا جی آپ داڑھی کے معاملے میں اپنا جو ہے نا موقف چینج کریں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا مٹھی کے بعد رکھنا افضل ہے، میرے نزدیک تو مٹھی کے بعد نہ رکھنا افضل ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں تین ہی راوی ہیں، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور ابن عباس، جو داڑھی روایت کرتے ہیں حدیث، اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. اور آپ شمائل ترمذی جو میں پڑھیں کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی، جو ہلکا سا گڑا بنا ہوتا ہے یہ ہاں جی میری نہر تک. تو میں نے کہا ان کا اجتہاد تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضور کی داڑھی چونکہ اس سے بڑی نہیں ہے تو میں بھی اس سے لمبی داڑھی نہیں رکھوں گا. شیخ صاحب کہتے ہیں یار علی بھائی یہ تو آپ نے مقدمہ ہی حل کر دیا ہے. میں اکثر سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو حضور کی سواری کی جگہ پہ بھی سواری اٹھاتے تھے، بخاری میں آیا ہے، وہ کیسے داڑھی کاٹ سکتے ہیں؟ سنن نبی داؤد میں تو آیا کہ مطلقاً وہ داڑھی کاٹتے تھے، صرف جس سال حج کرنا ہوتا تھا تو رمضان سے لے کے حج تک چھوڑتے تھے، پھر حج پہ پھر کاٹ لیتے تھے. جو اہل حدیث دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حج پہ کاٹتے تھے، حج پہ کاٹتے تھے تو وہ بڑھائی انہوں نے رمضان کے بعد ہوتی تھی حج کے لیے تاکہ وہ داڑھی کا بھی کسر کرے. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کے بہت بڑے عالم دین اہل حدیث کے عبدالستار حماد صاحب نے دارالاسلام نے ایک کتاب چھاپی ہے آئینہ جمال نبوت، اس میں انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. آپ نے اہل حدیثوں کو رٹا دیا کہ سینہ بھرتی تھی سینہ بھرتی تھی. یہ تو جھوٹ ہے، اور ابتدائی حصہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی جھوٹ ہے. لکھنا چاہیے تھا سینے اور گلے کے جوڑ تک تھی، نہر تک. چلیں ہاں ہم اس جی کو پھر بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا شیخ صاحب کہنے لگے کہ علی بھائی یار میں تو تحکیم کر رہا ہوں شمائل ترمذی پہ، تو میں نے کہا شیخ صاحب امت پہ احسان کریں، آپ نہ ترجمہ غلط کیجئے گا اس حدیث کا. آپ نہر کا ترجمہ کر لیں کہ سینے کا ابتدائی حصہ، یا لکھیں سینے اور گلے کا جوڑ. شیخ صاحب ایگری کر گئے. ایک گھنٹے بعد مجھے فون کیا، وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن یار یہ سارے حدیث میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو عوام کو یہی پڑھایا ہوا ہے کہ سینہ بھرتی تھی سینہ بھرتی تھی. تو میں نا اس پہ یہی لکھوں گا سینہ بھرتی تھی یا سینے تک پھیلی ہوئی تھی. میں نے کہا سینے تک تو سینہ تو نہر سے لے کے تو ناف تک ہے، آپ لکھ دیں کہ سینے کے ابتدائی حصے پہ تھی. اور میں نے کہا آپ سے بڑے ایک بزرگ اہل حدیث کے انہوں نے آلریڈی ترجمہ کیا، دارالسلام نے چھاپا ہے. خیر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا جو بہتر ہوگا کر لوں گا.
مان گئے تھے, لیکن جب پرنٹ ہوا تو انہوں نے وہی کچھ لکھ دیا. میں آج تک مجھے اس بات کا غم نہیں جاتا. ابھی شمائل ترمذی میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے, میں میری لائبریری میرے ساتھ ہے, یہ شمائل ترمذی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو حدیث بھی بتا دیتا ہوں. وہ جو ایک تابعی نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا نا, وہ 412 نمبر روایت ہے, ٹوٹل 417 ہے. دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے, رسول اللہ کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی جس سے سینہ بھرا ہوا تھا, سینہ بھرا ہوا تھا. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ الفاظ ہے نحرہ, وہ ان کے نحر تک تھی. اب سینہ بھرا ہوا تو صدر کہتے ہیں, سینہ تو صدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صدر کا لفظ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ اہل حدیث وہ ایک مسلک کے ریپریزنٹیٹیو تھے تو وہ مطلب کر گئے. تو اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں, مجھے پرسنل بہت باتیں پتہ ہیں, لیکن میں یہ باتیں بعض اوقات اپنے سٹوڈنٹس کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ بلنڈر ہی ہے, خواہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ کرے. اچھا علی بھائی, جی ہاں, ایک تھوڑا سخت سوال ہے جو ریسنٹلی فیس ہوا ہے کہ وہ مسئلہ قادیانیت پہ نا مولانا ساق صاحب کے گروپ میں ہوں. ایک سفیر بھائی کا نام سنا ہوگا آپ نے, ان کے واٹس ایپ پہ بحث چل رہی تھی میری, تو انہوں نے اعتراض وہی پرانا رکھا کہ علی بھائی کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ مطلب وہ آپ کو پتہ یہ جو اعتراض رکھتے ہیں, وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بھائی. ہاں جی, میں اس کو بولا, میں بولا یار یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, لیکن وہ مولانا ساق, تو میں اس کو بولا مولانا کہ اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. تو میں نے اس کو آگے سے پھکی دی ایک, میں بولا مولانا ساق صاحب کا بیان ہے یوٹیوب پہ, ہر جگہ پہ سب کو پتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ابن عربی دے دین نو پڑھیا کہ منصب نبوت ختم ہو گیا, کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اب نبی ہوں, لیکن جو کوالٹیز ہیں وہ چلتی رہیں گی. اس بات پہ تم کیا؟ یہ مولانا ساق صاحب کا اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت تک صابن ختم ہو جائیں گے دنیا کے. اس پہ علی بھائی کی اسکرین بڑی کر دیں. ہاں جی, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جی. ہاں جی, ان کی کوئی ویڈیو جو قادیانیت کے خلاف ہے نا جی, وہ ان کے اس بلنڈر کو دھو نہیں سکتی جو انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. اور ابن عربی تو شاہی کوئی نہیں ہے, اس کی کتابوں میں وہ بکواسیات اور شرکیہ باتیں ہیں جن کا دفاع ہی ممکن نہیں ہے. تو مولانا ساق صاحب کا میں نے بتایا نا, ان کی ایک کمزوری تھی نا کہ وہ صوفیاء کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے, حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا ہارڈ سٹانس تھا. جو سٹانس ان کا حضرت معاویہ کے بارے میں تھا اس کا 100واں حصہ بھی اگر صوفیاء کے بارے میں ان کا ہوتا تو میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ایمان کے بھی وہ قائل نہ ہوتے جو کچھ صوفیاء کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میرا اعلان برات ہے اس طرح کے تمام معاملات سے. تو یہ اس کے مقابلے پر قادیانیوں کے خلاف ان کی جتنی ویڈیوز بھی شیئر کروائی جائیں, یہ بلنڈر اپنی جگہ رہے گا. کیونکہ ختم نبوت, ہم نہیں کہتے وہ ختم نبوت کے قائل نہیں تھے, لیکن جو انہوں نے وہ بات کی ہے نا کہ وہ اس کے فیوز و برکات وہ والے جاری ہیں. اگر وہ فیض وہ والا جاری کیے نا, جو میں بھی مانتا ہوں اس حوالے سے کہ ختم نبوت کا فیض یہ جاری ہے کہ اس امت کے ذمہ ہوا ہے ختم نبوت کا کام. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ ان کی امت میں کرامت کی شکل میں اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے, تو یہ تو بیسک قرآن و سنت کی ڈاکٹرن کے خلاف ہے. کیونکہ یہ کشف اور الہام کے نام کے اوپر ہی تو پورا فساد کھڑا کیا صوفیاء نے. قادیانی بھی تو بیسیکلی صوفی تھا نا, تو سب کو پتا ہے کہ صوفی تھا وہ. اور وہ اپنی کتاب میں کشتی نوح کے اندر, تحفہ گولڈویہ کے اندر صوفیاء کی عبارتوں کو کوٹ کرتا ہے باقاعدہ اپنے حق میں, اور کہتا ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی کہتے رہے, جو بایزید بستامی کہتے رہے, ان کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہماری دعوت کیوں قادیانیوں نے قبول کر کے اسلام قبول کیا کہ ہم نے بیسیکلی ان کا وہ بنیادی وسوسہ ختم کر دیا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, چاہے تہاڈا بابا ہوئے تے چاہے ساڈے مولانا اسحاق صاحب دا بابا ہوئے, بابا کوئی شے نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں. کشف اور الہام کے نام کے اوپر یہ کہنا کہ وہ برکات جاری ہیں, اور وہ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت عمر کے اوپر یہ پوری ڈاکٹرن کھڑی کی تھی انہوں نے. تو حضرت عمر کا تو قول ہے صحیح بخاری میں کہ پہل ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی موجود تھے,
کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ ان کو آگاہ کر دیتا تھا. اب ہم لوگوں کے دلوں پہ نہیں، ان کے ظاہر یا مال پہ فیصلہ کریں گے اور ان کا دل اللہ کے سپرد کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا دل کے اندر کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی صحابہ کرام نے کیا، اجماع امت کی وجہ سے جو چیزیں سیف ہیں، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جو المستدل الحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ایک اس کا طریق موجود ہے. تو اجماع صحابہ حجت ہے. انڈیویجول تو صحابہ کرام سے بھی ایسے معاملات ہو کہ ظاہر نے وہی کی تائید حاصل نہیں تھی. اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے، جو ام ایمن کو ملنے کے لیے گئے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام، اور ام ایمن رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اور وہ گئے اس لیے تھے کہ وہ بوڑھی خاتون تھی، نبی علیہ السلام بھی کبھی کبھار ان کے پاس چلے جاتے تھے، بوڑھی اماں کے پاس. ان کا ہم اس لیے میں نہیں رو رہی. کہ حضرت عمر نے تسلی دی کہ اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے پاس بڑے درجات ہیں. تو ان کا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کے درجات بلند ہوئے ہیں، وہ تو مجھے پتہ ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، یعنی وحی کا سلسلہ رک گیا. یعنی اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہماری رائے ہوگی. انبیاء کرام سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن ان لغزشوں کی ریمیڈی وحی کے ذریعے ہوگی. آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام بعد کے لوگ جو غلطیاں کریں گے ان کی ریمیڈی آسمان سے نہیں ہوگی. یہ فرق ہے انبیاء اور غیر انبیاء میں. تو ختم نبوت کا اگر فیض جاری ہے تو پھر تو یہ بھی ہونی چاہیے ریمیڈی، یہ نہیں ہوگی. ہاں، ریمیڈی اس صورت میں ہوگی کہ اجماع امت اسے قبول نہیں کرے گا. اجماع پہ اللہ کا ہاتھ ہے. آپ وہ کہیں گے کہ اجماع، باقی انڈیویجول کو کیسے یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا ساریت الجبل والی جو روایت پیش کرتے ہیں یہ دلائل النبوہ سے، محمد بن اجران جو ہیں وہ مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں. دوسری جو اس کی طریق لے کے آئے ہیں امام بیہقی، وہ بھی منقطع ہے. تو ان کے اوپر مطلب بنیاد، جب کہ میں نے بخاری سے حضرت عمر کا قول پیش کر دیا تو پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں بچ گئی. تو اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو یہ پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. اور یہ چیز میں شیعہ کو بھی کہتا ہوں کہ ناج البلاغہ کھولو، جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے نبی علیہ السلام کی میت پہ، اس میں الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں رو رو کر اپنی جان دے دیتے. یعنی آپ نے نوحہ سے کرنے سے، اس طرح کا نوحہ کرنے سے جو چیخو پکار والا ہو، منع کیا. اور دوسرا، آپ کی موت باقی انبیاء کی موت کسی نہیں ہے. آپ کی موت کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد عقیدہ امامت کو منصوص من اللہ ماننا اور کہنا اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے. ایک تو شرع صدر ہے، وہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. وہ میں بھی کہتا ہوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، لیکن یہ میرا گمان ہوتا ہے نا کہ میں تو ایک ناقص ہوں، مجھے حکمت سوجی کہ میں ادھر یہ مثال دوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اوپر یہ نازل ہوئی ہے. مے ناٹ بی. جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال میں ابو بکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ سینے پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی ان کو فہم آ گیا تھا. سینہ کھولنا مراد فہم تھا کہ اس کا بہتر سلوشن یہ ہے. اور وہ صرف اسلام میں نہیں، نیوٹن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انٹیگریشن کھول دی، آئنسٹائن کے اوپر ریلیٹیوٹی کھول دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، سجھا دیتا ہے، لیکن کوئی کلیم نہیں کر سکتا ڈیفینیٹلی کہ یہ اس طرح. ہاں، اگلی امتوں میں ہوا کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. بعض نے ترجمہ کیا کہ اگر ہے تو عمر ہے تو عمر ہے کہاں سے ہو گیا، ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تو خود کہہ رہے ہیں بخاری میں کہ پہلے جب تک حضور تھے اس وقت تک فیصلے ہوتے تھے دلوں پہ، اب ہم ظاہر پہ کریں گے. ان کو کہنا چاہیے تھا میں تو محدث ہوں، میرے دل میں اللہ بات ڈال دے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف حضرت عمر نہیں، کئی صحابہ کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے. اذان کا طریقہ جو آیا صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر، وہ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی. حضور کے زمانے میں لوگوں کو اس طرح ہو جاتا تھا، وہ نبوت کی برکت سے ہوتا تھا، لیکن وفات کے بعد یہ کبھی نہیں ہوا، ورنہ جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی، رسول اللہ کی میت کے اوپر سقیفہ بنی ساعدہ والا اختلاف نہ کھڑا ہوتا. سب لوگ جو ہے وہ اس کشف کا، الہام کا اور ختم نبوت کے اس چیز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں اس معاملے میں بڑا ایک افسوسناک چیز ہے. باقی میرے اوپر جو بلیم لگا ہے، میرے بھائی میں تو بالکل واضح ہوں، اور میں نے تو بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے بندوں، جب میں نے قادیانیوں کو کافر کہہ دیا پیچھے تو بات ہی کوئی نہیں رہی. اب یہ میرا کہنا کہ ہم انہیں کافر اس لیے مانتے ہیں
کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. یہ میں نے سمجھانے کے لیے جملہ بولا اور اس کی پوری تمہید بنائی. میں نے کہا میں آپ کو ایک علمی ٹیکٹکس سکھا رہا ہوں کہ آپ نے ان سے ایسے بات کرنی ہے. تو فوراً وہ ہل جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں. ان کو کہیں گے اچھا اگر ہم غلام احمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ پیغمبر ہوتا تو پیغمبر کا انکار تو کفر ہے. تو یہ میں نے ٹیکٹکس سکھائی تھی اور وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہے. اور قرآن میں یہ اللہ نے طریقہ سکھایا, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے نا عیسائیوں کو, یہ تو نہیں کہ حضور دعوت دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پرستش کرو. سورۃ الاعراف میں ہے کہ منافقین اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب میں ایک محاورہ تھا. تو اب اگر کوئی کہ نہیں اللہ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے اور وہ اونٹ گزارے گا اور لوگوں کو جنت نہیں, اس لیے تو یہ نازل ہی نہیں ہوئی. یہ ان کو ان کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کا دماغ کھولا جائے. تو دیکھیں اللہ کے شکر سے کتنا دماغ کھلا ہے. اور یہ سارے وہ ہیں جو احمد ظاہر بریلوی کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, مولانا اسحاق صاحب بھی. تو احمد ظاہر بریلوی کی تو فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو شامل کر کے کہا کہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ پہ نام لیں اللہ کا تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں, واجب القتل کہہ دیا. اور قادیانیوں کے برابر لا کے اہل حدیث اور دیوبندیوں کو کھڑا کر دیا. کس نے؟ مولانا اسحاق کے رحمت اللہ علیہ احمد رضا بریلوی صاحب نے. بولو نا, ان کے کسی شاگرد کی جرت بھی نہیں بول جائے. تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ اللہ کی وجہ سے مجھے بابا نہیں بناتا, لیکن ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو بابا بنایا, جس میں مولانا اسحاق صاحب کا قصور نہیں ہے. وہ تو ماشاءاللہ اتنے اوپن مائنڈ تھے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ 23 مارچ 2012 سے پہلے کا انجینئر محمد علی مرزا اور تھا, اور 23 مارچ 2012 کے بعد اور تھا جب مولانا اسحاق صاحب کو مل کے آیا. وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس کروایا کہ یار میں نے تمام اختلافات کے باوجود لوگوں کو مسلمان سمجھنا ہے اور سب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. پڑھتا میں پہلے بھی تھا, لیکن مجھے یعنی ایک دلی طور پر جو انہوں نے دلائل رکھے, جو اس انٹرویو میں قائل ہوا, میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ. تو آپ ان کو کہیں کہ احمد صاحب بریلوی کے اوپر ذرا فتویٰ لگائیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے بہتر کہہ دیا. احمد صاحب بریلوی جو مولانا اسحاق کے رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے اہل حدیث اور دیوبند کو, یعنی مولانا اسحاق صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو قادیانیوں کے برابر لا کے کھڑا کیا اور یہود و نصارہ سے بدتر کہا. پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو کہ تواڈے نال کے کر کے گئے نے, تو بولو. تو کوئی نہیں بولے گا, لیکن ہمارا اصول اپنی جگہ. کفایت اللہ دہلوی جو سب سے بڑا ان کا تھا محدث اور مفتی دیوبند مدرسے کا پاکستان بننے سے پہلے, ان کے باقاعدہ فتاوی چھپے ہیں. ان سے جب کسی نے قادیانیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک ان کا حکم اہل کتاب کا سا ہے کافر ہیں یہ, لیکن یہ وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والے ہیں, بلکہ چونکہ یہ قرآن کو مانتے ہیں اس میں باطل تعویلات کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کو اہل کتاب. تو میں آپ کو ایسے بتاؤں, چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ والوں کو بھی اصولاً اس طرح کی ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو ان کو بھی اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا جو ان کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں لاجیکلی لے دیں گورے کی دارت میں میرا مقدمہ جناب, ہمارا فیصلہ گورے سے کرائیں جس کے کوئی عقیدہ کوئی بزرگ نہ ہو پیچھے, تو وہ بھی مانے گا کہ یار واقعی جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو اہل کتاب ہی ماننا پڑے گا. تو یا پھر مولانا اسحاق صاحب کی روح سے انہیں پھر مرتد اور کافر ماننا پڑے گا, جس طرح وہ قادیانیوں کو مانتے ہیں. ادھر وہ تعویل کرتے ہیں, ادھر وہ کرتے ہیں. ہم دونوں جگہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اصول ایک رکھیں. اس طرح کا طریقہ نہ اڈاپٹ کریں کہ جس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو جائے. تو باقی وہ ہمت کریں, ان کو مرتد ڈکلیئر کریں. آپ 73 کے آئین کے اندر تبدیلی کروائیں, جڑیں بڑھو نا, سامنے آؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی موقف رکھا ہے نا جی, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, علمی دلائل کے اوپر رکھا ہے میرے بھائی. ہمارا موقف جذبات کے اوپر نہیں ہے. کیونکہ میں اگر یہ بار بار سوچتا ہوں اگر میں نے یہ مسئلہ حل کیا تو یہاں کیا بنے گا. دیکھیں حضرت معاویہ کے بارے میں مجھے ٹل لگا بیٹھی دنیا کے لیے. آپ مسلم کی حدیث 240 بیان کرتے ہیں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں.
تو بغض علی کیوں نہیں مانتے ان کے حق میں جبکہ سب و شتم ہوا ان کے دور میں؟ میں کہتا ہوں یہ سب کچھ دنیا کی محبت کی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے. حضرت علی کو وہ صحابی ان کے سارے درجات کو مانتے تھے، لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ ہوا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اپنی وفات سے پہلے 1 مہینہ پہلے جو آپ نے خطبہ دیا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں شہدائے احد کے اوپر جنازہ پڑا اور یوں خطاب کیا جیسے مردوں اور زندوں سے رخصت ہو رہے ہوں. اور آخری دفعہ ممبر پہ میں نے نبی الاسلام کو اس قبرستان میں دیکھا. ممبر قبرستان میں لگا عبرت کے لیے کہ مجھے اب یہ خطرہ نہیں تم میرے پاس شرک کرو، ان صحابہ کرام کو اسپیسیفکلی، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گئے. تو اس حدیث کے تحت یہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے ہوا. ہم نے کبھی سٹانس نہیں، ہارڈ سٹانس نہیں لیا، ایک لمٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کیا اللہ کے فضل سے، چاہے دل بھی کر رہا ہو غصہ نکالنے کو. لیکن تب بھی جو لوگ علم کو اپنی جذبات کے اوپر حاوی رکھتے ہیں نا، وہ اولو الالباب ہوتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب. اور جو اپنے جذبات کو اپنی عقل پہ حاوی کر لینا پھر وہ عشق کے چلے ہوتے ہیں. پھر آپ کو دیکھیں گے وہ ایسے چلے ہوں گے کس جگہ بالکل صحیح بات کریں گے. جیسے آپ نے چلا دیکھا نا، کئی بندہ چلا روٹی منہ رائی کھاندا ہے لیکن جدو گلاں کرنے تے آندا تے ایسی ایسی گلاں کرتا. اچھا کئی چلے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو بعض ٹاپکس کے اوپر بالکل صحیح بول رہے ہوتے ہیں اور بعض ٹاپکس کے اوپر ایک دم نہ وہ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چلے نہ بنو، عقل والے بنو. ہاں جی، اور میرا ایک اور تسلی کراما. نہیں یہ بہت ہو گیا ان کے لیے. میں علی بھائی کو میں لاسٹ نے اس کے کیا بعد میرے بھائی، میں نے کسی کے لیے نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. دیکھیں مولانا اسحاق صاحب یا زبیر لذیذ صاحب قبر سے نکل کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے. مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ میری ذات پہ جتنے اعتراضات ہونے تھے نا، میں اپنی قبر میں جانے سے پہلے ہی ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کر گیا ہوں اللہ کے فضل سے. اچھا مجھے ضرورت نہیں ہاں میرے اسٹوڈنٹس کا اب یہ کام ہے کہ وہ ساری چیزیں تلاش کریں کہ میں نے کس جگہ کون سی بات کی تھی. میں نے آلموسٹ ہر بات کا جواب ضرور دیا ہوگا. یہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے اس معاملے میں کوئی ایک چیز میں نے نہیں بتائی ہے کہ وہ 12 منافق کون سے تھے جن کو پہ دوبیلا پھوڑا نکلا تھا. ہاں جی میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کسی کو دوبیلا پھوڑا نکل بھی ہے تب بھی اس کے منافق ہونے کی دلیل نہیں ہے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے گا وہ منافق ہی ہوگا. تو یہ معاملہ تو ایمبیگوس ہے نا. تو اگر میں بتا بھی دوں کہ کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے اور وہ آخری وقت تک چیخیں مارتا رہا اس تکلیف سے، تو میرا مقدمہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کہ وہ منافق تھا. تو پھر اینڈ رزلٹ تو کوئی نہیں رہا. جب حذیفہ ابن یمان کو نام بتائے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا تو انجینئر صاحب کو کس نے بتا دیے کہ وہ آ کے تو ادھر آ کے تو ایک چھوڑ کے چلے جائیں اس طرح کی باتیں. لیکن حدیث ہم بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. صحیح ہے. علی بھائی وہ کیا ان کے بولتے ہیں آپ کے جو السلام علیکم جی علی بھائی، میرا سوال تھا یہ ایک ناصرین مولوی نے بیان کیا تھا کہ جی جو 2812 ہے اس میں جی حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والی وہی گروہ ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا اور بعد میں وہ حضرت علی کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے. تو اس گروہ نے حضرت عمار کو کیا تھا. نہیں، حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو کے کیسے انہوں نے مار دیا؟ حضرت معاویہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، یہ کہیں اگر کہنا اس نے یہ بیان میں اس نے اپنے بیان میں یہ بیان اس کیا نے ہے کہ کہا نا میرے بھائی، حدیث کیا ہے؟ حدیث لے کے آئے. ہاں حدیثیں تو ہم نے مسند احمد سے نہیں دکھائی ہیں کہ حضرت معاویہ کے سامنے 2 بندے آگے جھگڑ رہے ہیں انعام لینے کے چکر میں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ میں نے حضور سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسی پہ تو شیخ البانی نے کہا کہ ابو الغادیہ سے وہ صلح حدیبیہ کی فضیلت اٹھ گئی ہے قتل عمار کے بعد. ہاں تو ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا مال کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، اس کے اوپر نا بڑی طب آزمائی کی. شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ تو ثابت ہے کہ ابو الغادیہ نے ان کو شہید کیا، لیکن یہ ان کی اجتہادی خطا ہے. وہی جڑی کہانی 1200 سال تو سنیے نو سکھائی گئی ہے. اچھا
لیکن یہ حدیث جو ہے نا انہوں نے پورا تفصیلی مضمون لکھا. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا, میں نے کہا خدا کے لیے اس حدیث کو تو کبھی کسی نے ضعیف نہیں کہا, نہ البانی نے نہ پرانے لوگوں نے. ایون شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد اب ناسبی ہو چکے ہیں وہ بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہتے کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. شیخ زبیر صاحب نے اسے نا دھکے سے جو ہے نا وہ ضعیف ثابت کیا. میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا, میں نے کہا شیخ صاحب مجھے آپ اپنی تحقیق میں پہلی دفعہ بڑے کمزور نظر آئے ہیں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں علی بھائی بات یہ ہے کہ 3 دن میرے پسینے چھوٹے رہے ہیں اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. میں نے کہا کیوں, آپ نے پہلی رزلٹ فکس کر لیا تھا؟ کہتے ہیں یار کیا کروں, میں سنی ہوں نا, تو میں تو ابو الغادیہ کا دفاع کروں گا نا. تو میں نے کہا شیخ صاحب ابو الغادیہ کا کیا لینا دینا ہے, یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. حضور کے کتنے ساتھی ہیں جو مرتد ہوئے ہیں, آپ کی زندگی میں مرتد ہوئے ہیں. ام حبیبہ کا جو خامن تھا عبید اللہ, وہ تو سابقون الاولون میں ہے, وہ تو ہجرت حبشہ میں ہے جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی, وہاں جا کے عیسائی ہو کے مرا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جب مرتد ہو گیا. بخاری مسلم میں ایک آدمی وہی جس نے سورہ آل عمران حضور سے پڑھی تھی وہ مرتد ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس ٹینشن میں نہ آپ پڑے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا وہ جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ کے سامنے ایک صحابی آئے اپنے بیٹے سمیت اور وہ ایک مشروب لا کے رکھا گیا, تو اس صحابی نے پینے سے انکار کر دیا, تو اس کو تو شعیب ارنوس صحیح کہتا ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک بھی صحیح ہے یہ روایت نا. تو میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی وہ نا نبیز ہوگی, کیونکہ وہ نبیز بھی تو ہو سکتی ہے نا کیونکہ اس میں مشروب ہے. میں نے کہا شیخ صاحب حدیث اپنی حفاظت کر رہی ہے, اس کے آگے الفاظ ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے اسے حرام کیا ہے نا میں نے اسے نہیں ہاتھ لگایا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے کون سی نبیز حرام کی ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نا اس کے اوپر کہتے ہیں علی بھائی بس میرے پاس کوئی جواب نہیں اس بات کا, چھوڑ دیں اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. تو ان کو ساری باتیں کلیئر تھیں, بہت کلیئر تھی, بہت زیادہ کلیئر تھی. لیکن وہی بات ہے, وہ ایک ریڈ لائن کراس پبلکلی نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں اب مولا اسحاق کے خلاف پورا مضمون لکھا, میرے سامنے کہتے تھے علی بھائی بابا بڑی چیز ہے, بابا بڑی شیو ہے, علی بھائی بابا بڑی شیو ہے. اور بڑی سپیکنگ پاور کی تعریف کرتے تھے, فلوئنسی کی, ان کی تحقیق کی. لیکن بس وہ میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھا. کہتے ہیں یار مضمون کیا لکھوایا تھا انہوں نے مجھ سے, مضمون لکھایا. وہ مضمون بھی کیا ہے, مطلب چھڑولی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب جو وہ واقعات سناتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی وہ کہانیاں, ان کہانیوں کو پکڑ کے, اس سے تو کہانیاں تو ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ مضمون لکھنے کا, وہ میں اس سے بڑا مضمون لکھ سکتا ہوں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کو انہوں نے اس طرح ڈیگریڈ کیا جھالوی لکھ کے. مولانا اسحاق صاحب نے آپ کو جھالوی تو نہیں کہتے تھے, میں نے کبھی اپنے آپ کو جیلوی نہیں کہا, مجھے جان بوجھ کے جیلوی ساتھ کہتے ہیں, جان بوجھ کے مرزا. ٹھیک ہے, اور یہ مرزا صاحب بھی جو کہتے ہیں نا, مرزا صاحب مجھے برا نہیں لگتا, میرے سارے اسٹوڈنٹس, آفس کولیگ, میرے ایون باس جتنے, وہ مجھے مرزا صاحب ہی کہہ کے بلاتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اس کی نسبت غلام قادیانی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر میں کہوں نا ابو تراب تو میں عاشق ہوں علی کا, لیکن اگر بنو امیہ ابو تراب کہے نا تو وہ تنقیص کی نیت سے کہتی ہے. ہاں جو مٹی والا کہا نا لعن اللہ ابو تراب, ان کا تم کہہ دو ابو تراب پہ. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہی بڑے ہوتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سعد ابن سعد السعدی کہتے ہیں. یہ انہوں نے کیوں کہے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو نیگیٹو لیتے تھے. امیر شام نے بھی تو کہا نا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے سعد کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے. علی تو نہیں کہا, ابو تراب کا. تو میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے مرزا صاحب, یا میرے آفس کے کولیگ, میرے ایون یونیورسٹی کے جو تھے کلاس فیلو, وہ بھی مجھے وہ مرزا صاحب کے مرزا ہی کہتے تھے, صرف مرزا ہی بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا کہنا تو اور ہے, لیکن یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اس طرح. لیکن میں دیکھیں, میں ان کے نام لے کے جو ہے وہ احترام کے ساتھ, مصباحی صاحب کے اوپر میں نے حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے, توصیف راشدی صاحب کے اوپر حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد شہنشاہ نقوی صاحب کے اوپر میں نے حافظہ اللہ لکھا ہوتا ہے. اتنا کس میں اتنا جگر ہے کہ وہ اس طرح حافظہ اللہ لکھ کے تو بات کرے. اب مصباحی صاحب نے تو, اب دانی بھائی کے چاہے وہ ویڈیو چڑھ گئی نا, اگر
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮੀਮ बढ़ेगी, तू सड़, तू मर, तू कमरे जी मर जाना है। इनकी कब्रों पे किसी ने लिद भी नहीं करनी। तो आपको पता है, यकीन करें, अगर मेरे दिमाग में जो इसकी मीम आ रही है ना, तो सारी मीम से चैनल पीछे रह जाएंगे, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। तो मतलब ये लोग इस तरह की दुआओं में उतर आते हैं, और मुझे इन चीजों से बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ बड़ी सही टारगेट पे मेरी बात लगती है, मेरा खून बढ़ता है। तो उसके बाद अली भाई एक वीडियो आपसे चाहिए एचडी में, इधर नहीं, वो गामदी साहब ने बाबों का जहां और किताबों का जहां और पे आपको तनकीस की है, शायद मुझे आपने नहीं सुना है। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, देखें, अच्छा गामदी साहब ने जो कुछ, मैंने उसके ऊपर ना बात कर चुका हूँ, जरूरी नहीं। गामदी ठीक, साहब का इशू ये है कि गामदी साहब की जो व्यूअरशिप है वो 1000-1500 से ज्यादा नहीं थी। हाँ जी, हाँ, आपको पता है, पता मैं है, वाहिद रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे बंदा हूँ जिसने गामदी साहब को इंट्रोड्यूस कराया है। हाँ जी, ठीक है, उनकी व्यूअरशिप ठीक, सारी हमारी वजह से है। ज़ाहिर है उनको तो मम्मी डैडी तब का 0.00001% में नहीं, और ये बात उनको भी पता है, उनके स्टूडेंट्स को भी पता है। हरदर्मी से ना अच्छा, माने लादा बात है, लादा में मानते हैं सारे। अब उन्होंने जो बात की है ना, वो सवाल पूछने वाले ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछे, और उसके जवाब में जो गामदी साहब ने जिन बुजुर्गों के नाम लिए हैं, उन बुजुर्गों से तो हमें इख्तिलाफ ही नहीं है। सही बात है। हमें तो, हाँ देखे ना, बिल्कुल बात। अच्छा, हाँ जी, ये क्यों है? आप लोग इसके से टेंस हो रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के गामदी साहब बोले हैं। मैं कहता हूं गामदी साहब ने अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर लिया ये बात करके। गामदी साहब जिस तरह हदीस अम्मार के ऊपर और हजरत अली और माविया के इख्तिलाफ के ऊपर इतने यानी बुरे ग्राउंड पे नजर आए हैं, उन्होंने जो इज्जत अपनी कमाई थी वो जिल्लत में बदल ली। बिल्कुल, एक तरफ वो खुलफा राशिदीन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं दे सके, दूसरी तरफ जिसने तलवार की धौंस के ऊपर कब्जा किया हुकूमत पे, उसे कह रहे हैं कि जी उम्मत का जो है ना वो उम्मत का बहुत बड़ा वो है, मोहसिन है। मोहसिन जी, हाँ, उनके बड़े करीबी लोग जो पिछले 20-25 साल से उनसे अटैच हैं, उनका जी गांधी साहब ने इससे बड़ा ब्लंडर अपनी जिंदगी में नहीं मारा। उनको क्या मिला? ये भी उन्होंने ब्लंडर किया। अब गांधी साहब ने अब वो अक्लमंदी तो ये किया ना, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले ना। हाँ, उनको पता था मशीन पे चढ़ जाऊंगा, उन्होंने जनरल बात की, सवाल करने वाले ने भी जनरल किया। तो मैं गांधी साहब, मैं पता ना, वहां मेरी जज्बाती एक एफिलिएशन है, मैं क्यों बोलूं? हाँ जी, जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने हाथ पांव खुद काट लिए हैं जब ये कहा कि जी इमाम बुखारी, अब बुखारी को कोई माने और बुखारी लिखने वाले को ना माने, तो इस पे हमारे स्टूडेंट्स जो नीचे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनके लिए काफी नहीं है कि आपने सुना ही नहीं है कि इंजीनियर साहब किन बाबों की बात कर रहे हैं? उन बाबों की जिनके मुसलमान होने पे आप लोगों को शक है, जिन बाबों के ऊपर गामदी साहब ने सफों के सफे काले किए हैं, जिन पे गामदी साहब के उस्ताद ने दीन तसव्वुफ का नाम दिया है उसे। ठीक है, तो हम तो उन बाबों की बातें कर रहे हैं। हम क्या इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की बात करेंगे? और गामदी साहब को वसवसा भी नहीं आया कि अल्लाह के बंदे, जिस शख्स ने अपने टेबल के ऊपर हदीस की किताबें सजाई हुई हैं, तो वो इंजीनियर भी है, दुनियावी तालीम भी उसकी इतनी ज्यादा है, पढ़ा लिखा भी है, अकेले ने सारों को नथ डाली हुई है, तो वो इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा है कि वो उन बुजुर्गों के बारे में बोल रहा है जिनकी किताबें हैं। हमने हमेशा बोला है हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, और जो बाबे किताबों के गद्दार हैं हम उन बाबों को नहीं मानते, और जो बाबे किताबों को मानते हैं वो हमारे सरों का ताज है। ठीक है, अब ये वो हरकत की है गामदी साहब ने जो गामदी साहब के साथ करते थे उनके मुखालफिन। वो गामदी साहब का मौकिफ अपनी मर्जी से बयान करके ना गामदी साहब के ऊपर देते थे। मसलन एक नासबी मौलवी है अहले हदीस का, उसने गांधी साहब के खिलाफ किताब लिखी, उसमें गांधी साहब के ऊपर होमोसेक्सुअलिटी का इल्जाम लगाया कि वो इस चीज को हलाल समझते हैं। खुद से इल्जाम लगा के फिर गांधी साहब का रद्द भी किया कि देखो कुरान की फलां है। उससे पूछ के जालिम आदमी गांधी साहब ने कब इसको हलाल कहा है? और यह मकबूल जान साहब से मेरी मुलाकात हुई 2018 की बात है। 18 में जी आपने गांधी साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया ब्रॉड बेस एजुकेशन के ऊपर कि वो गोरों की तालीम चाहते हैं, उन्होंने तो उसमें कुरान पूरा तर्जुमे से डाला हुआ है। तो आप मतलब गोरों वाला ब्रॉड बेस तो ना इसे कहें, जिस तरह वो डॉक्टर सरार कहते थे कि मेरा वादुल वजूद है, मैं सूफिया के वादुल वजूद को नहीं मानता। और इंजीनियर साहब आपको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो गांधी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे सिविल सर्विसेज के दौरान, चूंकि ये वो इन्होंने किया हुआ है ना वो CSS, तो मैंने उनसे पढ़ा भी हुआ है। लेकिन वो आपको मैंने कहा जी वो जो मर्जी भी कर रहे हैं, हमारा भी लाख इख्तलाफ, लेकिन झूठा इल्जाम तो ना लगाए।
پھر میں نے کہا یہ غامدی، میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، خادم رضوی صاحب کے دھرنوں کو، ان کے عقائد آپ کے سامنے نہیں ہے. نہیں وہ جینی صاحب میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو مدد مانگنے کو شرک کہتا ہوں، لیکن وہ لبیک یا رسول اللہ سے مراد عشق کا اظہار کرتے ہیں، مدد کو وہ نہیں کہتے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جی عشق کا اظہار ہو، لیکن وہ تو مدد مانتے ہیں. اور میں نے کہا جو عشق رسول کے نام پر انہوں نے گالیاں نکالی ہیں. تو مجھے اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بعد میں پتا چلا، بڑا افسوس ہوا، آندہ میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن آندہ اگلی دفعہ جب پھر دھرنے ہوئے، پھر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے سٹیجز کے اوپر جا کے خطاب کیا، تو پھر مجھے بڑی مایوسی ہوئی. میں نے کہا یار علیحدگی میں سب کچھ مانتے ہیں اور پریکٹیکلی آ کے کچھ کا کچھ کرتے ہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے مجھے اللہ کے فضل سے ساروں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری دعوت کی سچائی پوری دنیا محنت کر کے گھیر گھار کے بندے لے کے آتی ہے اپنی طرف، تب بھی لوگ ان کے نہیں ہوتے ہیں. اور ہمارے مخالفین گھیر گھار کے ہم سے دور لے کے جاتے ہیں، ہمارے آدھے کلپ دکھا کے، اور وہ ایک کلپ دیکھ کے صدیوں کے فرقے چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو غامدی صاحب کے لیے سزا یہی ہے کہ ہم اس بات کا انہیں جواب ہی نہ دیں، اس سزا میں وہ چلتے رہیں اور وہ اپنے شاگردوں کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتے رہیں کہ تم نے مجھ سے غلط بات نکلوائی ہے. اس کا جواب تو جب میں دوں نا کہ آپ لوگوں کو کلیئر نہ ہو، مجھ سے صرف اس بات کا جواب لیا کریں جس بات کا آپ کو خود کلیئر نہ ہو. جس طرح مولانا ساق صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، میں اس لیے تھوڑا تفصیلی بولوں کہ میں ویلکم کرتا ہوں. میں نے پہلے اس طرح کھل کے کبھی نہیں بولا تھا اس بات کے اوپر، اس کو موضوع بنا کے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیز آپ کو پتا ہے کہ میں نے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہی کر رہے ہیں جو تعلق قادری نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے نور نہیں ہے. تو یہ تو میرا مقدمہ ہی کبھی نہیں ہے. تو چونکہ میرا مقدمہ نہیں ہے، ہاں آپ غامدی صاحب ان کے اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ علی بھائی سے آپ معافی مانگیں یا اپنی کلیریفیکیشن دیں، آپ نے غلط کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نیچے لانے کے لیے یہ کلپ کافی ہے. اور جو بھی چڑھا رہے ہیں، اور اچھا ہوا ہے کہ اس کلپ کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں چھپی بھی خباثت تھی نا اور غلاظت تھی، بغض علی والی، بغض علی سے مراد یہاں انجینئر مدنی مرزا، تو وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اس کے بغیر تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کس کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہے جی؟ اسپیکر بند. میری طرف سے تو یا کسی نے پیرلل میں کوئی لگائی ہوئی ہے ڈیوائس. مجھے تو کوئی کال بھی نہیں آئی ہے، نہ کچھ سب. ہاں جی کلیئر ہو گیا جی. آواز ریپیٹ ہو ذرا مائک میوٹ کریں اپنے. مائک میوٹ کرنے سے پہلے ہی صحیح ہو گیا تھا علی بھائی. ہاں جی آپ آن کریں ذرا علی بھائی. ہاں جی اب تو نہیں ڈبل ریپیٹ ہو رہی. نہیں ہو رہی. وہ یہ بگ ہے، یہ بگ آتا ہے اس میں ریسٹریم میں. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی ایک کوسچن ہو رہا ہے میرا. علی بھائی میں ایک فری لانسر گرافک ڈیزائنر ہوں، 5 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. کوسچن یہ ہے کہ میں جو سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں میں نے اس کی ممبرشپ نہیں لی ہوئی، اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا یوز کر رہا ہوں. آپ کی ویڈیو سے پتہ چلا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور جو سافٹ ویئر میں یوز کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ممبرشپ آفر نہیں کرتا. لیکن جو میں نے مال کمایا اور استعمال کیا کیا وہ حرام ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس مال کو پاک اور حلال کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حرام مال پاک کرنے کا طریقہ ایک میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے. اب یہ جو پائریٹڈ سافٹ ویئرز ہیں نا، ان کے بارے میں اتنا سیدھا موقف نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سافٹ ویئر کس نوعیت کا ہے. اب کئی سافٹ ویئر ہیں جو اوپنلی گوگل کے اوپر اویلیبل ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایز سچ ریزرویشن بھی نہیں ہوتی ان کمپنیز کی جنہوں نے اس کے کریک بھی وہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں.
اور وہ پبلسٹی کے لیے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو پائریٹڈ سافٹ ویئر ہیں، جو مین قسم کے بڑے بڑے سافٹ ویئر ہیں، وہ تو خریدنے چاہیے. ابھی جو ہمارے مسلم اونلی والے بھائی ہیں، انہوں نے سیل کے اندر یہ بھی لگی ہوئی تھی 25 دسمبر کے اوپر $125 کا وہ سافٹ ویئر خریدا ہے، جس میں وہ تھم نیلز بنا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا بڑے یونیک تھم نیلز ان کے بن رہے ہیں. وہ ایک خاص سافٹ ویئر ہے جس میں وہ بناتے ہیں. حالانکہ وہ فریلی بھی اویلیبل ہے، لیکن انہوں نے خریدا ہے. وہ مسلم اونلی چینل پہ جائیں نا، اس کے سافٹ ویئر آپ دیکھیں جس میں اوور آل میری تصویر نظر آتی ہے، پھر ہلکا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی سینری سی ہوتی ہے، اور اس پہ پھر وائٹ کلر کی نا اوپر رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے تھرو آؤٹ. وہ بڑے یونیک ہیں. آپ مسلم اونلی چینل کے اوپر جا کے نا ان کے ذرا تھم نیلز چیک کریں. تو انہوں نے خریدا ہے، تو ان کو کہیں کہ چلے جو ہو گیا بھول چوک ہو تو معاملہ اپنی جگہ ہے. اب نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ لے کے تو اسے کریں. پرانا والا معاملہ جو ہے وہ بھول چوک اس معاملے میں معاف ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی اس طریقے سے تو اس کو پھر ایڈریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی غبن ہوا ہو تو اس کو تو آپ کر سکتے ہیں. اب جو کمپنیز والا سلسلہ ہے تو اس طرح کا کوئی پروسیجر انہوں نے رکھا نہیں ہوا. ان کو ایک ای میل ڈال دیں اور انہیں کہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے استعمال کیا. تو گورا تو بڑے کھلے دل والا ہے سرکار، اس کا کون سا مولوی والا کیڑی جتنا دل ہے، وہ تو اس کے اوپر گڈ جیسچر کہے گا. اب اس کو آئی ایم سوری بول دیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ کروا لیں. ہاں جی اسپیکر کھولو نا، باقی بھی بولو نا. علی بھیا بس اس کے دعا ہی بعد کروا یہ دیں. تھے وہ نا آواز منو ترے راتاں دا جگراتا ہے، تو میں تو انہیں بھی فریش ہاں. نوید بھائی آپ نے جیلم آنا تھا، آپ نہیں آئے. علی بھائی میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن میرا تھوڑا سا ایک ایشو بن گیا تھا جس وجہ سے میں نہیں آ پایا. شاہد بھائی سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا شاہد بھائی آپ اگلے جو ہے نا ویک پہ ڈال لیں، لیکن وہ کہتے نہیں ہم نے لازمی جانا ہے. نہیں شاہد بھائی نے تو آنا ہے نا. شاہد بھائی کے آنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ میں نے میرا بڑے بھائی ہیں نا، میں نے کہا سوچتے چلے ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، انہی کے ساتھ میں آؤں گا. اچھا 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 ٹھیک. مارچ میں آ رہا ہوں، پھر کٹھے جاتے ہیں. 18 مارچ کو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایت کی تو جو جڑے بھی مین جتنے بھی دعوت دے والے کام کر رہے ہیں، جنہیں 20 لاکھ میرا بنوانا ہے نا، تو بنوا لیو. پھر جا کے تسا لوگوں نے گلے شکوے کرنے نے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک کسی جگہ پہ ہماری پالیسی میں شفٹ آتا ہے نا، تو ابھی اب ہم سے کئی دوست ناراض ہوئے کہ وہ جناب جی پہلے آپ نے فلاں کو انٹرویو نہیں دیا، فلاں کو انٹرویو نہیں، تسی آن لائن انٹرویو شروع کر چھڑے نے. بھائی اس لیے کی ہے کہ میں سما ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا کراچی کی مسجد کے ایشو کے اوپر، تو میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ سے میں کوئی پیسے نہیں لوں گا، میں فری آپ کو کروں گا. صرف ایک شرط ہے کہ میری بغیر ایڈیٹنگ کے آپ نے ویڈیو چلانی ہے. دوسرا، میں آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آؤں گا، آپ میرے اس جگہ پہ پریمیسز میں آ کے ریکارڈنگ کریں گے. ان کا وام آ نہیں سکتے، آپ آن لائن کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح کی شرائط کے ساتھ تو پہلے کبھی کوئی ایگری نہیں ہوا. اسی طریقے سے جی ٹی وی والوں نے بھی میرے ساتھ یہی ایگری کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آن لائن پروگرام کے دوران مسلم شریف کی میں نے حدیث بیان کی، وہ انہوں نے کاٹ دی. اس سے میرا پورا مقدمہ کمزور ہوتا ہے نا، جو میں نے کھڑا کیا تھا کہ ایک شخص اپنے سے افضل شخص کی امامت کروا سکتا ہے. انہوں نے اس کو وہاں پہ جو ان کی سینسر ٹیم تھی، انہوں نے اسے گستاخی سمجھا. مسلم کی حدیث کو انہوں نے میری آن لائن کٹنگ کر دی جب لائیو پروگرام جا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے بڑی پہلے تو انہوں نے اوپر والا پاؤں رکھا، وہ بھی میرے نال کہ نہیں جی ایسا ہے نہیں. ساڑھے لوگوں نے آن لائن ریکارڈنگ کی تھی. پھر کرتے 3-4 دفعہ فون کرنے کے بعد وہ مان گئے کہ ہم سے مس ہینڈل ہوا ہے. میں نے کہا نہ، یہ تو پہلے طے تھا. جب تک آپ لوگ آفیشلی وہ ٹیم معافی نہیں مانگتی ہے اس معاملے میں اگلا، اس کے بعد انہوں نے پروگرام بعد میں مانگے، میں نے نہیں لیے. میں نے کہا یار میری کون سی چیز اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے، نہ تو میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں. ان کی آپ کو پتا ویورشپ 200-250 سے اوپر نہیں اس پروگرام کی جاتی تھی، اور وہ لاکھوں میں چلا گیا. تو ہمارا پلیٹ فارم لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا جی. لوگوں کا پلیٹ فارم ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس اعتبار سے پالیسی شفٹ ہوا. تو پھر میں نے ان کو بھی ڈی ڈبلیو والوں کو بھی انٹرویو دیا، جرمنی کا جو تھا، ان سے بھی یہی طے ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ہم 5 منٹ کے کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں یہ جملے جو ہے نا یہ کریٹیکل ہیں، یہ نہیں کاٹنے. انہوں نے نہیں کاٹے، حالانکہ بڑے سخت جملے بھی تھے اس میں.
تو میں نے کہا ورنہ رہنے دو تم. 6 جگہ اس کے اوپر انہوں نے نا بورڈ بٹھایا 6 دفعہ سینسر کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی انہوں نے جس طرح میں نے کہا تھا ویسے ہی کر دیا کہ ٹھیک ہے جی. باقی جو تھے کچھ چیزیں ٹھیک ہے انہوں نے کاٹ دی, اور وہ کاٹی نہ کاٹی برابر تھی, وہ اس کو مختصر کرنے کے لیے, لیکن روح نہیں کاٹی اس کی, کیونکہ ان کا تھا ٹائم ڈیوریشن اتنی. تو اس طرح ہماری پالیسی ہوئی, وقت کے ساتھ ہم نے معاملات کو دیکھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی میں ٹی وی چینل پہ آنا حرام ہے. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں ٹی وی چینل کے اوپر اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ وہ چیزیں کٹنگ کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو جب وہ وجہ ہی اٹھ گئی تو پھر بات ختم ہو گئی. دوبارہ وجہ آئی ہے, میں دوبارہ ہٹ گیا. دیکھیں نا, ہم سے بھی آ کے کوئی مقدمہ پوچھے نا کہ تو آپ کو پورا بریف کریں گے کہ اس وقت یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. ہاں, اب کوئی ہماری کسی چیز کو مس یوز کرے, اس کی وجہ سے ہمارے گلے کوئی نہ پڑے. وہ تو قرآن کی آیات مس یوز ہوئیں, نبی علیہ السلام کی کئی ایکٹیویٹیز مس یوز ہوئیں, بنو قریظہ میں جو قتل ہوا. اب آپ بجائے کہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں کہ یار یہ وہاں کی ایک پالیسی تھی قبائلی سسٹم کی, آپ یہ کہیں گے جی وہ معافی کر دیں تو ٹھیک سی نا, کیا ضرورت سی, رحمت اللہ عالمین ہونے کا ثبوت دیں دے. غلط بات ہے. ہاں, جب کوئی علمی جسٹیفیکیشن پھر ٹھیک ہے, آپ اختلاف رائے کریں. تو ہمارے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح, اور پھر یہ ون مین شو نہیں ہوتا. میں ہر چیز اپنی پوری شورا کے سامنے رکھتا ہوں, برین سٹارمنگ کرتا ہوں. بعض اوقات میری مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں, میں اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ بھی اکثریت کی یہ رائے ہے. ہماری ویڈیوز بھی جو پبلک سیشن ریکارڈ ہوتے ہیں ان کی پھر ایڈیٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ. جہاں کریٹیکل چیزیں وہ راستے میں لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں بھائی یہ اس کے اوپر کر لیں, اس کے اوپر یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, تو پھر ہم کاٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور اس ویڈیو میں میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو یہ کاٹ دینا اور وہ کاٹے بغیر چڑھا دیں. ساڑھے کیسی چیز نہیں ہوتا, ہم پوری تسلی کے بات کرتے ہیں. اب لائیو سیشنز کے اوپر چونکہ میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا, جیسے ایک بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا جب, اور رمضان شریف کے 15-20 روزے گزر جائیں تو وہ جان بوجھ کے بھی کھانا تو دور کے بعد بھول کے بھی نہیں کھاتا, کیونکہ اس کی روٹین میں آ جاتا. ایون عید والے دن بھی ہوتا ہاتھ نہیں. اب میں لائیو سیشنز میں اس روٹین میں اپنے آپ کو پہلے دن سے بٹھایا کہ میں کوئی ایسی بات کروں ہی نہ کہ جس کی کٹنگ جو ہے نا وہ مجھے کرنی پڑ جائے. اب ہماری ویڈیو کو کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ کاٹ کے پروپیگنڈا کرتا ہے, اور آپ مجھ سے ہی ڈیمانڈ کریں کہ لی بھائی آپ نہ یہ بولتے, یہ تو اسی طریقے سے نہ ناک ہوتا تو نہ مکھی بیٹھتی. میں نے تو اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل صحیح بات بولی ہوئی ہوتی ہے. اب کانٹیکسٹ کو ہٹاتا ہے تو یار وہ تو پھر قرآن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں, حدیثوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اسی سے تو پھر کسی کی 2 نمبری کلیئر ہوتی ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیو کلپ کاٹ کے اس کو ڈیفیم کیا ہے, بتائیں کوئی ایک مثال دیں. اور میرے خلاف سارے فرقوں کے لوگ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ جان بوجھ کے, جب ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے تو وہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں. مجھ سے پوچھ تو لینا کہ میں نے جو ایسے بات کی, یہ بات کیوں کی. یہ بات کیونکہ ایک نقطے سے ماہر مجرم بن جاتا ہے. پھر پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس وقت یہ جو جملہ بولا یہ کس کانٹیکسٹ میں تھا, یہ جملہ کس کانٹیکسٹ میں تھا. تو پھر اس ساری چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی رزلٹ نکالا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. علی بھائی مکمل کریں, تسی کے تھکنا نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھا بس جی, میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آندہ بھی آپ لوگ یہ اتوار کی نشست رکھیں تو میں دیکھا کروں گا جو صورتحال بنے گی. میں انٹرسٹ اپنی دے دیا کروں گا کہ اتوار کا میرا دن بیزی ہوتا ہے, تو آپ پورے ہفتے کی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جو آپ کو ریزرویشنز ہیں, لیکن کوشش کریں وہ ریزرویشنز ایسی ہوں جو پبلکلی بڑے لیول کی چیزیں ہوں. جی صحیح. نیٹی گریٹیز کے ساتھ عام آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے کرنے کے لیے اور بڑا موقع ہو سکتا ہے. وہ آپ سینکڑوں سوال کٹھے کر لیں, آپ سب لوگ کوئی ایک اتوار رکھ لیں, پوری اتوار جو ہے نا وہ صبح سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھ جائیں گے, 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر لیں. میں تو علی نقوی صاحب کے ساتھ 8 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ہے, پوری رات بیٹھ کے لے کے ایویڈنس کے ساتھ. جی فلاں کلپ میں آپ نے یہ بات کی, لیکن وہ کلپ میرے پاس لانے سے پہلے وہ اس کا آگے پیچھے آپ نے خود دیکھ لینا ہے.
صحیح ہے انشاءاللہ 99% سوال ویسے ہی ختم ہو جان گے. صحیح ہے پھر بھی جو ختم نہ ہو رہا ہو نا تو میرے پاس آئیں کہ ہاں یہ بات کی ہے, تاکہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سارے معاملات کلیئر کروں. پرانے بزرگوں کے بارے میں تو مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور ہم ضرب تقسیم لگا کے کسی کی توثیق ثابت کرتے ہیں اور کسی کو صحیح کہتے ہیں. ہمارے لیے ضرب تقسیم کوئی نہیں لگانی پڑے گی, ہم خود کلیئر ہوں گے کہ بھئی یہ بات کی ہے, دیکھ لو یہ پوری ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے یہاں پہ جا کے اینڈ ہو رہی ہے, صحیح تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو وہ انشاءاللہ. آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ساری نوٹ کریں, لیں جی تاکہ صحیح انشاءاللہ میں نا ساتھ ساتھ اب لکھ لیا کروں گا. ہاں اس میں آپ جتنے جو ہمارے مخالفین ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے حصے کی ورکنگ میں نے کرنی ہے. میں نے پہلا سوال یہ سر جی انشاءاللہ میں نے پہلا سوال ہر اعتراض پہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ اعتراض جس مولوی کے کہنے پہ آپ نے اٹھایا ہے, اس نے میری جس ویڈیو سے اٹھایا, اس ویڈیو سے 5-10 منٹ پہلے میں کیا بات کر رہا تھا اور 5-10 منٹ بعد کیا بات کر رہا تھا, وہ پوری آپ کو پتا ہوگی تو میں اس سوال کا جواب دوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ قانون المحنت بھی میں پڑھاوا تے, بخاری بھی میں ہی پڑھاوا تے, میں قرآن بھی میں ہی پڑھاوا. ڈگری میں تسی مامیوں کس کام دی لئی ہے کہ جب فارغ ہونے تو بعد المحنت بھی میں پڑھائی, بخاری بھی میں پڑھائی. ابھی وہ ہمارے انڈیا میں ایک بھائی ہیں, ان کے والد صاحب ان کو کان سے پکڑ کے دیوبند مدرسے لے گئے, تو وہ جس مفتی کے پاس لے کے گئے اس کے ٹیبل پہ المحنت پڑی ہوئی تھی. تو اس ہمارے اسٹوڈنٹ نے جا کے ان کے سامنے سوال رکھے کہ جی مجھے یہ المحنت کی نقیدوں پہ جواب دے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ انجینئر کی وجہ سے اب المحنت ہمیں اس عمر میں آگے پڑھنی پڑ رہی ہے, ہم نے خود بھی پڑھ کے نہیں دیکھی, تو ہم تو علماء پہ اعتماد کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, نہ تسی قرآن پڑھیا, نہ تسی بخاری پڑھی, نہ تسی مسلم پڑھی, نہ تسی المحنت پڑھی, تے کردے کی رہے ہو یار؟ سنا کیا کرتے رہے ہو, کیا کرتے رہے ہو, کیا کراندے رہے ہو؟ علی بھائی بس ایک چیز ہے, آپ نے ان کو نا پڑھنے لگا دیا, ان لوگوں کو کتابیں کھولنی پڑ گئی آپ لوگ. یہ پڑھ کے بھی نکالیں گے کیا؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں کمپٹیٹر, میں تو کہتا ہوں میرا کمپٹیٹر آئے تو میں اپنی سیٹ پہ بٹھا کے ریٹائرمنٹ ہوں. میں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر میں کہنا کہ ٹھیک ہے جی ان گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں, آؤ سیٹ سنبھالو میری. لیکن ہمارا کمپٹیٹر جو ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا. ہمارا کمپٹیٹر وہ ہے جو قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے, صحیح الاسناد احادیث سے مقدمہ پیش کرے گا. بالکل ایسے. اب یہ لوگ وہ جو اس طرح ایک مدثر بھائی کراچی میں آئے, انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ پکڑ لی ہے کہ سارے علماء کو میں کہتا ہوں کہ جس طرح انجینئر صاحب لائیو آ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں نا, آپ آ کے لائیو سوالوں کے جواب دیں. کیا جواب دیں؟ وہ چشتی رسول اللہ پوچھیں گے کیا جواب دے گا کوئی بھی مولوی بریلویوں کا؟ کدھر کس ایک طرف سے کرے گا دوسری طرف سے پھنس جائے گا. کشف المجہول کی عبارت کا ایک طرف سے کرے گا دوسری طرف سے پھنس جائے گا. یہ ہم ہی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم بستے کو نہیں نا. وہ کراچی والے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھئی ابا ابا کھیلنے کا مزہ آئے گا, اپنا ابا پیش کرو. انہیں پتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے کا, اب ہم نے تو کہا ہمارا ابا تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. وہ کہنا نہیں جی اگے ٹورو, اگے کیوں ٹوریے, پیو بدل رہی ہے اپنا, اگے کیوں ٹوریے؟ ہاں باقی سارے فالوور ہیں. حضرت ابوبکر سے لے کے آخری انسان رسول اللہ کا فالوور ہے. اس کٹہرے میں سب ایک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ چیز ہے کہ بھئی آپ کو علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. میں نے آج چلے آپ کو جاتے جاتے ایک علمی چٹکلا دے دیتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں, فخریہ کہتے ہیں نا, وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا. اور کوکم نورانی صاحب نے واقعہ بیان کیا جی کتے نے جناب شیر نو چیر پھاڑ دیتا. گورے نے سن لیا نا, انہوں نے کہنا یار یہ شیر جو ہے شیر کا کوئی نکا جا بچہ ہونا ہے تو کتا کوئی پتہ نہیں کوئی وڈے سائز کا ہونا ہے نہیں. لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہو سی جو پوری گائے کھا جاتا سی, انج ہوتا ہے والا. تو یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں فخر ہے, ہم غوث پاک کے کتوں کے کتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہیں گے جی ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں, کتے سے مراد ہم ان کا وہ غلام لے رہے ہیں, ہم یہ ایک اعزازی طور پہ کہہ رہے ہیں. جیسے اس میں میں نے جواب دیا کہ کتے کا اعزاز کوئی نہیں ہے. شیر کا بچہ اور کتے کے بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کسی کو کہا جائے شیر دا پتر تے کتے دا پتر فرق ہے.
وہ نٹوریس مثال وہ نہیں آپ دے سکتے. ہے شیر بھی حرام لیکن کتا بھی حرام, لیکن شیر کی مثال تو حضرت علی نے صحیح مسلم میں نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, شیر ہوں میں, یہ ان مانوں میں نا. ان سے یہ پوچھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ہمارے درمیان جو مرتبے کا فرق ہے, اس سے زیادہ فرق شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت واشی میں نہیں, ان کے گھوڑے میں بھی نہیں, ان کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک میں بھی نہیں, بلکہ وہ خاک جو ان کے نتھنے میں بیٹھے اس میں ہے. یہ کہتے ہیں نا ایسے ہی ہے. اچھا یہ تو موٹی بات ہے. چلیں, جتنا ڈفرنس میرے اور شیخ عبد القادر جیلانی میں ہے, آپ کے اور شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر وہ ڈفرنس ہے, اس سے زیادہ ڈفرنس نبی علیہ السلام اور شیخ عبد القادر جیلانی میں ہے مرتبے کا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو ہو گئے عبد القادر جیلانی کے کتے, یعنی ہم سے مراد یہ لوگ. تو عبد القادر جیلانی کس کے ہیں؟ ظاہر ہے ان سے ہی سیکھا ہے نا ہم نے, ان کے بقول. تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی کا پیش کرے نا. ایسے ہی اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں ایک حضرت علی کا غلام ہوں, تو حضرت علی بھی تو اپنا غلام کسی کو کہیں نا, تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تبھی چین اوپر تک جاتی ہے نا. ہیرارکی تو ایسے ہی بنتی ہے نا, ایک سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے, اس کا سینئر ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کرنل کہتا ہے کہ جی میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بریگیڈیئر ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جنرلز آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیپٹن کہے کہ جی ناس نہیں تو میرے انڈر ہے لیکن میں کسی کے انڈر نہیں ہوں. تو اسے کہا جائے گا بھائی تیرے اور جنرل میں تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے. تو ہمارے اور شیخ عبد القادر جیلانی میں جو ڈفرنس ہے, اس سے 1 خرب گنا, خرب گنا شیخ عبد القادر جیلانی اور نبی اسلام کے درمیان فرق ہے. تو اگر یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے کتے ہیں اور یہ ایک فخریہ چیز ہے, تو پھر عبد القادر جیلانی کو بھی تو کسی کا ہونا چاہیے نا. یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بتائیں وہ کس کے ہیں. اور اب آپ نے اس پہ غصہ نہیں کھانا کیونکہ یہ تو ایک فخریہ لقب ہے نا. ہاں جی, وہ کس کے ہیں؟ تو اس کے اوپر یہ سیکھ پاؤ جائے. تو ان کو کہ پھر یا کرو, تم لوگ انسان ہو کے اپنے آپ کو ایک بندے کا کتا بنائے ہوئے ہو, جبکہ تمہارا اور اس کا ڈفرنس بہت کم ہے. جس شخص کے ساتھ اس کا ڈفرنس ہے, اس کو اس کا کتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. رسول اللہ کا کتا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم وہ 2 نمبری کر رہے ہو ہمارے ساتھ. اور اگر تم کہیں ہم سے شرم کرتے ہوئے کہہ ہی دو کہ عبد القادر جیلانی ان کے ہیں, یہ ویسے نہیں کہیں گے, تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا کتا ڈکلیئر کرو. بتاؤ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کہ میں نبی اسلام کے گھر کا کتا ہوں؟ علی بھائی تو سینا نے کتے بھی نہیں زندہ رہنے دینا. ہاں, اور اگر انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تو سرکار پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عشق و سرور کے جو خیالات آپ کے دماغ میں آئے ہیں نا, عبد القادر جیلانی تو آپ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اسے تو عشق کے اظہار کا پتہ ہی نہیں تھا جو آپ لوگوں کو پتہ لگا. یہ ماننا پڑے گا نا. یہ وہ عشق کا معیار تھا جو عبد القادر جیلانی کو نہیں سمجھ آیا, جو آپ لوگوں کو اب سمجھ آیا کہ یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے اپنے عشق کے اظہار کا. کاش عبد القادر جیلانی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا کہہ جاتے, وہ نہیں کہہ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ واللہ یہ جو ہمارے پاپا جانی ہیں, ان کو زیادہ عشق کا اظہار آتا ہے بنسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی زیادہ ہوا عشق رسول میں. اور اگر ان کا مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عزت کیا رہ جائے گی دنیا میں اگر ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. ایسے تو ٹائم قیامت تک جائے. بالکل اے آئیوٹا پرابلم ہے, اے -1 دا انڈر روٹ ہے. جنہوں سمبل ہی دینا پہتا ہے, یہ حل نہیں ہوتا. یہ میتھمیٹکس دی وہ چیزاں نے جہاں حل نہیں ہوندیاں. تو یہ میں نے ایک لمحہ فکریہ دیا ہے. میرے خیال ہے مہاد بھائی سب سے سوٹیبل ہے اس کے اوپر ایک وی لاگ بنائے, لیکن اتنے ہی احترام کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بناؤ. ہاں, اور یہ کہ سوال ہے اور یہ ہمارے وسوسہ سیٹل کریں. ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی چارپائی کے نیچے کتا چلا گیا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آیا, کہا یا رسول اللہ سے پہلے باہر نکالیں, کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں مدینے کے کتے ہوں. ہاں, کتا تو مدینے کے تھے.
मदीने का ओरिजिनल कुत्ता हुजूर की चरपाई के नीचे हो ना, हाँ तो फरिश्ते नहीं दाखिल होते, और मदीने के जाली कुत्ते पाकिस्तान में बैठे हुए अगर दाखिल हो, फरिश्ते तो उस गली च भी न लंघन। हाँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने वो कुत्ता निकलवाया तो फिर वो हज़रत जिब्राइल आए, क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो ना, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अगर तमसील बयान करनी है तो तमसील वो बयान करें कि जो बयान हुई है उस तरीके से। शेर वाली तमसील बयान हुई है हजरत हमजा के लिए, हजरत अली के लिए, हम मानते हैं, और वो दुनिया मानती है इस चीज को। दुनिया में मिसाल है शेर की, किसी को कहा जाए ना शेर दा पुत्र, चौड़ा हो जाता है, तो उन्होंने क्या जाए कुत्ते दा पुत्र, तो चौड़ा होता है। ठीक पा। हाँ, इसको, ये जितनी बातें मैं आपको कर रहा हूं ना, इसे कहा जाता है इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम के इमाम दुनिया में ना बरेलवी और शिया है, इनका पूरा दीन कुरान और सुन्नत से नहीं, इल्मुल कलाम से चलता है। अगर ये हो सकता है A = B, B = C, सो A = C, एंज करके ना ओ नहीं ओदी गल तो इल्मुल कलाम आपको वहां लाना पड़ता है जहां पे आपके पल्ले कोई शय ही ना हो। लेकिन चूंकि इल्मुल कलाम भी एक इल्म तो है ना, एक फन तो है ना, तो हम उस फन को यूज करेंगे, इसके ऊपर किसी की इजारादारी तो नहीं है ना। हम इल्मुल कलाम आपके सामने रख रहे हैं कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, अब इसका सोल्यूशन। हमारे सामने लोग आते हैं, प्रॉब्लम रखते हैं, हम सोल्यूशन देते हैं। कितने सख्त लोगों ने सवाल रखे हैं, जैसा मैंने अभी क्लियर किया कि बुग़्ज़ अली की बुनियाद पे हम किसी मुसलमान को मुनाफिक कह सकते हैं या नहीं, तो क्लियर किया कि भाई ये कौन तय करेगा, ये वही तय करेगी कि ये बुग़्ज़ अली है या गलबा मोहब्बत दुनिया है। तो ये वही के बगैर तो नहीं हम किसी के दिल के अंदर घुस सकते। ठीक है जी, लोग तो दुनिया की मोहब्बत में क्या कुछ नहीं कर देते, भाई भाई को कत्ल कर देता है। ठीक है, हजरत आदम के 2 बेटों ने एक दूसरे को कत्ल नहीं कर दिया था। तो ये फैसला वही के जरिए होता है, लिहाजा हम उधर भी हमारा सेम स्टांस है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 2 नंबरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह दे कोई इतने इल्मी फॉर्म रखो, इनू बजाय मजाक में डालने के ना, इसको इल्मी फॉर्म रखें। और इसका टाइम आप लोगों ने 10 रखा है ना इतवार का। अली भाई 9 हो जाएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। हैदर भाई 8 से 9 वाला कर लेंगे ना वो। अच्छा, वो 8 से 9 करेंगे। चले, मैं कोशिश करूंगा जिस वक्त भी मुझे टाइम मिले, मैं इतना लेट ना हूं नेक्स्ट टाइम। मैं आज तो वो नूर मुकद्दम वाला क्लिप बनवाना था मैंने फ्रांस से, तो इसलिए वो आज रिकॉर्ड हुआ, वो अपलोड भी हो गया, वो देख लें आप। मैंने उसमें ये बड़ा अच्छा मौका था कि मैं लिबरल्स तक और जो सेकुलर लोगों तक ना, जो डेटरेंस है ना इस्लामी सजाओं की, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई अब तो तुमने नूर मुकद्दम वाले केस में जो है ना वो मान लिया कि डेथ पेनल्टी बड़ी अच्छी हुई है, तो लिहाजा इस्लामी सजाओं के ऊपर क्रिटिसिज्म ना किया जाए। मैंने इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझा, तो मैंने इसके ऊपर फिर डिस्कशन की है। वो फिर उस पे वाले लगने थे, तो मैं फारिग हुआ, तो फिर मैंने बाई चांस देखा कि आप लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी लुच तालना अपना फ्राई कर लेंगे कुछ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का हो ना, तो पॉजिटिवली लेके बैठे, बजाय ये कि पूरे महल्ले के सवाल लेने के बजाय ना वो सवाल करें जो वाकई अवामी हो, सीरियस प्रॉब्लम्स हो, जिसके ऊपर अभी वर्डिक्ट चाहिए। बाकी तो आप सब लामे हैं, सब कुछ हमने वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया, वो आप लोग खुद ही जवाब दे सकते हैं, मुझसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुझसे वो सवाल हल करवाएं कि जो मसले मैंने को अनअटेंडेड छोड़ दिए हैं, या मेरी किसी बात से किसी को धोखा लगा है, लेकिन उसमें शर्त पहले मेरी होगी, मेरा पहला सवाल होगा कि मेरा वो पूरा क्लिप देखा है आपने, फिर मैं जवाब दूंगा, वरना नहीं। तो अड़े से नहीं। अब तो आपका बैकग्राउंड भी पीछे से चेंज कर देते हैं ताकि कोई क्लिप ढूंढ ही ना ले, मतलब फिर पता ही नहीं चलता भाई ये कौन सी नशिस्त की बात हो रही है यार, ये कौन सा है। नहीं, तो आपको पता लगने की जरूरत नहीं है। आपको जो परेशानी लाहक जिस बंदे ने की है ना, उसी बंदे से मांगे ना जी। तो जब आप उससे मांगे और वो ना दे सके, तो देखे ना, ये कहते हैं नहीं पूछो जी इंजीनियर साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। ठीक है ना, ਇਹ ਨਹੀਂ कि मैं अनअटेंडेड ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, सिर्फ मैं क्या जी पूछो कि फलाना फला किदा कुत्ता है। ये मैं डायरेक्ट सवाल करने की बजाय पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन बना के ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी एक पूरा प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर दी लैंग्वेज विच। ठीक है,
پھر تھوڑے سامنے مقدمہ رکھا ہے. تو جو آپ کو اعتراض کر رہا ہے تو آپ اسی سے کہو کہ یار یہ پورا کلپ دو, ہمیں ہمارے ٹیچر سے آپ نے بے عزت کروانا ہے. ٹھیک ہے, اس نے تو ہزاروں ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں, اس کو کون سا یاد ہوگا میں نے کہا یہ بات کی ہے. تو تم مہربانی کر کے نا وہ پورا کلپ لے کے آؤ. یہ میں نے اپنے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا, وائی FIR کویش ان لاہور ہائی کورٹ, کہ آدھے کلپ ادھر ہی مر جائیں گے جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ چیزیں نکلیں گی. وہ بات ہی میں نے کچھ اور کی ہوئی ہوگی. اب یہ دیکھیں وہ کتنا ذمہ دار آدمی تھا بٹ, اس نے کیا بات کی تھی کہ جی یہ کہتا ہے جی قرآن پڑھنا ایسے ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. میں یہ کہہ رہا تھا کیا؟ یہ تو پنجاب میں مشہور محاورہ, مطلب یہ لطیفہ سنایا جاتا ہے, ہر پنجابی کو پتا ہے جی عربیاں دے ملک وچ گئے اسی انہوں گالاں کٹتے سن, وہ اگوں سانوں قرآن سناندے سن. ہاں جی, اس کو میں نے بنیاد بنا کے کہا, میں نے کہا یار یہ پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہو جاتا ہے نا. وہ والی بات میں نے ایک کانٹیکسٹ میں بات کی. اب یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ویسے کسی کو کتے نے کاٹا ہے کہ وہ قرآن کو یہ کہ قرآن گالی ہیں, اور جو ڈائریکٹ کہتا رہے کہ قرآن میں رسول اللہ کے گستاخوں کو اللہ نے گالیاں نکالی ہوئی ہیں, وہ تو آپ کا جو ہے وہ امیر المجاہدین ہے. جو ڈائریکٹ بول کے کہتا رہے کہ قرآن میں گالیاں ہیں, حضرت ابوبکر نے بخاری میں گالی نکالی, وہ امیر المجاہدین ہے آپ کا. اس کی تو بات کی, ڈائریکٹ بات کی بھی آپ نے جو ہے نا وہ تعویل کر لی, اور میں جو ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اس کو کیا. تو اچھا یہ میں جو بات کر رہا ہوں, مجھے واللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو ٹینشن ہو جاتی ہے میرے بارے میں کہ یار انجینئر صاحب کو بدنام کر دیں گے, ڈی فیم کر دیں گے. میرے خیال ہے کم از کم آپ کا یہ وظیفہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے کہ لائیو سیشنز آپ اگر آپ دیکھ لیں ریگولرلی, اور میں نے یہ واجب کیا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹس پہ ایک دنیاوی طور پہ, 3 چیزیں, ایک مجلس 50, انٹرویو میرا 22 سوالات, مجلس 100, اور لائیو سیشنز جتنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ سب کوئی نیگیٹو تعارف ہوا ہے. لہٰذا اب آمدہ سے میرا نیگیٹو تعارف کسی کو ہو, آپ نے غصہ نہیں کھانا, آپ نے سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ ہوں اے گیا. کیونکہ آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لیا نا. کوئی ایک بندہ بھی ہے جس نے کہا کہ جی مجھے ایک بندے نے پاس بٹھا کے قائل کیا کہ علی بھائی جیسا تو دنیا میں بندہ ہی کوئی نہیں, اور وہ قائل کر کے ہٹا نہیں ہوگا کہ اس کو 50 بندوں نے کہا کہ انہوں نہیں سننا, اور وہ سن کے اس طرف آ گیا. تو لہٰذا یہ سارے کلپ کاٹنے کا اوورآل ہماری دعوت کو فائدہ ہوا ہے. اگر طارق مسعود صاحب انجینئرنگ فرقہ نہ بولتے, ہزاروں دیوبندیوں کو یہ بات نہ پتہ چلتی. صحیح گل ہے جی. ہاں دیکھو, توصیف راشدی صاحب یہ نہ بولتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا جانور, تو اہل حدیثوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ جانور کون ہے. الہ گل ہے جانور دابت الارض ثابت ہوا ہے اہل حدیث واسطے, جڑا قرب قیامت نکلے گا نا اللہ دا جانور. یہ اگر نہ بولدا تو کیویں پتہ لگدا. تو لہٰذا اب آمدہ سے ایک غصہ تو ختم کر دیں گے, جی صاحب کا کلپ کیوں کاٹا. جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے گامدی صاحب کو جواب دیں, کیوں دوں؟ گامدی صاحب نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی اپنے ایک سٹوڈنٹ کی سنی سنائی بات کے اوپر. علی بھائی آپ کل والا جو کلپ آپ نے اپلوڈ کیا تھا نا آمین جی کہنے کے بارے میں کہ اگر کوئی کسی میرے اسٹوڈنٹ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے, اس سے بھی بہت زیادہ ایشو بنایا گیا نا 2-3 لوگوں کی طرف سے. نہیں ایشو بنایا گیا, چھوڑ دیں. آپ کو کوئی ایشو ہے اس کے کانٹیکس میں تو وہ بات کریں. ایشو تو بنے گا میرے بھائی, ہاں اس کی وجہ وہ ایشو کیوں ملے گا آپ کو پتہ نہیں. دیکھیں جو ہماری دعوت آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے چیلنجز بھی ڈیفرنٹ آ رہے ہیں. جب چیلنجز ڈیفرنٹ آئیں گے نا تو میرا تو کام ہے نا, میں نے اسٹوڈنٹس کو سولوشن دینا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے پٹائی کروانی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس میرے کلپ کے بعد کتنے ہماری اکیڈمی میں فون آئے ہیں, لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم, ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ بھائی آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیں, ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں, ایپلیکیشن کے بعد ہی پھوک نکل جائے گی. یہ جا کے صحت جرم سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے کسی کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور ان کی بزدلی کا یہ لیول ہے کہ یہ خود مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں. یہ تحریک لبیک کا جب دھرنا شروع ہوا نا, ہمارے جیلم کے جتنے مولوی تھے نا, وہ کوئی اپنے چاچے دی چاچی دی پتری دی کسی کزن کو جا کے جناب 15 دن واسطے مسنگ پرسن بن گیا. لوگ کہتے کتنے غائب ہو گیا, بیوی نو نہیں پتا کتنے گیا. ایجنسیوں نے نہیں مسنگ پرسن بنانا, انہوں نے خود ہو جانا ہے. علی بھائی یہ میں نے کرایا آج میں نے یہ بنایا کلپ. اچھا دوسرا, ایجنسیاں نے مسنگ پرسن کیسے بناتی ہیں؟ ایجنسیاں جب اس طرح کے بدماشوں کو پکڑتی ہیں نا
تو जेलम के बदमाशों को सरगोदे की जेल में डालते हैं, पहले तो 15 दिन तक ढूंढते रहते हैं कि बंदा गया किथे, क्योंकि अपने शहर में डालें तो वो जमानत और ये आसान हो जाता है, वकील छीलो, पहले तो लबदे रहते हैं इस तरह के जो लोग हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में कलदम तंजीमों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिसका भी रिलेशन कलदम ये जो मौलवी जितने बदमाशी कर रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिविजुअल किसी बदमाश, मौलवी तो बेचारा सबसे पिसा हुआ तबका है, ये बेचारा जुर्रत कर सकता है 5-10 हज़ार का मुलाजम कि अपने किसी मुक्तदी से पंगा ले, या उसकी नौकरी फारिग होगी तो उसके बच्चों क्या बनेगा, ये तो बेचारे सारों के साथ बना के रखते हैं, क्योंकि इन्होंने सबने इनकी मुट्ठी गर्म करनी होती है। ये जो टैंकते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक किसी तंजीम के साथ होता है, जिन्हें ये होता है कि हम कुछ करेंगे बिना पीछे हमारे बंदे खड़े हो जाएंगे, और वो तंजीमें वो हैं जो कलदम है, कुछ डिक्लेयर्ड है, कुछ अनडिक्लेयर्ड कलदम है, और पुलिस वाले तो लबदे पे ने कि सानू बंदा दसो केड़ा जे, उन्होंने बड़ा वट है ना सारे होते, क्योंकि इन्होंने बंदे मारे ने, इन्हां से वबाले जान बड़े हुए ने, ठीक है। तो फिर जब इस तरह की एप्लीकेशन जाएंगी ना, तो वो तो फिर करें, जिस तरह हमारे कुछ स्टूडेंट्स हाफिजाबाद में थे, उन बेचारों, वो यहाँ से मेरे साथ तस्वीर खिंचवा के गए अकेडमी, उन्होंने फोन किया कि जी जब हमने तस्वीर शेयर की तो उन्होंने वो साफियों के ग्रुप में कर दी, कादियानी हो गए, और वो टसल क्या थी कि उनके साथ टीएलपी वालों के एक बंदे ने नई नई जूतियों की दुकान खोली थी, इनकी भी जूतियों की दुकान थी, आपस में कंपटीशन था, उन्होंने उनको भगाने, वो बेचारे अपनी फैमिली समेत वो शहर छोड़ के चले गए। फिर मैंने मैंने अबरार को कहा कि फोन करके कोई मसला नहीं है, तुम एप्लीकेशन दो, और मेरी करामत जाहिर हुई, मुझे भी नहीं पता, ये वो है जो मुझे भी नहीं पता, एग्जैक्ट उससे अगले दिन क्रैकडाउन हो गया टीएलपी के ऊपर, जब उन्होंने वो की हुई थी ना, ब्लॉक सारा कुछ किया हुआ था, जो पहला क्रैकडाउन हुआ था, जिसके बाद साद रिजवी साहब को पकड़ लिया था, हाँ जी, बड़ा सख्त कत्लो गारत हुआ था, पुलिस वालों को भी इन्होंने अगवा कर लिया, कुछ इनकी वो मस्जिद के अंदर भी कुछ लोग थे जो इस तरीके से अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये एग्जैक्ट उससे एक दिन पहले की बात। अच्छा, अगले दिन तो पुलिस लबदी सी के बंदा दो सानू केड़ा, उन्हें एप्लीकेशन दी थी कि जी ए बंदे जे, वो फिर माफिया मंगते रहे रेलवे रोड पे। ये करना जरूरी है, मैं बताऊं, ये बदमाश है, हमारे पास पूरा राइट है कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, एजेंसियों को इन्वॉल्व करना पड़ा एजेंसियों को इन्वॉल्व करेंगे, इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ा इदारों को करेंगे, वकीलों को इन्वॉल्व करना पड़ा वकीलों को करेंगे, हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। कई लोग हैं जो एजेंसियों के एक फोन के ऊपर ही ना उनका सारा खुमार उतर जाता है, ठीक है, उनको ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की बदमाशी किसके अंदर मौजूद है, तो वो तो करेंगे ना। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में हमारा भी उतना ही हक है जितना इनका है, ये तो नहीं हो सकता कि इनके लिए ओपन फील्ड हो। कल तक तो ये कहते थे जी ये हमें काफर समझते हैं, फलां फिरके वाले, तक साढ़े पीछे नमाज नहीं पढ़ते, आज तो पीछे नमाज पढ़ने थे, तुम आदो जी जनाब तो निकल जाओ, ये 2 नंबरी तरह ना करो, और छोटे बच्चों को देके आप लोग डांटे। अगर मैं ये बिल्ली अभी शुरू में ना मारता, ये वाकयात बहुत रिपोर्ट होने थे, मेरी बिल्ली मारने से आप देखेंगे कितनी हल्लाशेरी लोगों को मिल रही है। अचानक आपने देखा 1 महीने में कितने लोग सामने आना शुरू हो गए, पहले तो कुछ जरूरत नहीं कर रहा था कैमरे पे आने की, अब हर बंदा आके वो वीलॉग बना के ललकार रहा है इनको। हमें इसी चीज की जरूरत थी कि हर गली से एक इंजीनियर निकले जो बात करे कुरान और सुन्नत की, इंजीनियर साहब की नहीं, कुरान और सुन्नत की बात करे, ताकि लोगों को पता चले यार एक बंदा नहीं इसका दिमाग खराब हुआ है। लाइव सेशंस के बाद अब लोगों को कितनी तसल्ली हुई है कि यार पूरी दुनिया में कैसी चेंज आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज करनी जरूरी थी, इसलिए की है। मैं बगैर सोचे समझे नहीं बातें कर रहा होता हूँ, पूरा मुझे पता होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई क्या रंग देता है उसको छोड़े, ज़ाहिर है मैं जब मिसिंग पर्सन की बात कर रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में, उससे मुराद वही है जो है। ये नहीं है कि मैंने कोई नॉन स्टेट एक्टर जमात बनाई हुई है, मैं तो नॉन स्टेट एक्टर तंजीमों के खिलाफ हूँ, मैं तो रियासती इदारों के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हूँ, तो मैंने खुद क्यों बनानी है? इससे ये मतलब कौन कोई ले लेगा? ये तो नॉनसेंस बात है ना। ये तो इसी तरीके से है कि कोई मौलाना मदूदी को नासबी साबित करने की कोशिश करे और सलाउद्दीन यूसुफ को राफजी साबित करने की कोशिश करे, कहानी हो कराओ जी बनती होवे। ठीक हो गया भाई, तो मेरा सोने का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं अभी भी मेरे में स्टैमिना है, 2 बजे मैं सोता हूं। मैं तो वैसे वाली भी दुआ करवा देता
دعا کی نہیں کرانی, دعا ہو چکی ہے بس, سارے مشترکہ دعا مانگے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی.